السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ ویسے تو مسلمان امت پوری بیمار ہے، تو اس حوالے سے تو ہمارے بھی دل دکھے ہوئے ہیں، لیکن باقی انفرادی طور پہ ٹھیک ہیں ہم الحمدللہ۔ جی آج بس وہ اسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں گے اور مسئلہ فلسطین اور اسرائیل پہ بات کریں گے۔ اور اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو ایک دقیانوسی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ فلسطین اور اسرائیل کی ہسٹری کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ میرے خیال میں بہت بڑے بڑے عالمین نے، فاضلین نے وہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہوئی ہیں، تو ہم لوگ میرے خیال میں کہ وہ 2000 سال پہلے چلنے سے پہلے کے بجائے ہم کہانی کو آج سے شروع کر دیتے ہیں کہ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پوائنٹ آف ویوز ہیں، 3 پوائنٹ آف ویوز ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ہائی لائٹ کریں اور ان کے اوپر بات کریں تاکہ اس کو پریسائز رکھا جائے۔ اور کیونکہ ہسٹری کے اوپر تو بہت سارے لوگ 10 گھنٹے بات کر چکے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے لوگ بڑی بڑی اچھی پوڈ کاسٹ بھی کر چکے ہیں، انٹرویوز بھی کر چکے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے جو 3 اسپیکٹ ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری نسل کو بہت زیادہ کنفیوز کر کے رکھتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں بیسیکلی میں تو پرسنلی، اور ہماری نسل کے اور بھی کافی لوگ، کہ جس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کچھ ہمارے لوگوں کا موقف ہے کہ یہ ایک ہولی وار ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ہم پہ بذات انڈیویجول ایز بینگ انڈیویجولز ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق ہم پہ انڈیویجولی جہاد فرض نہیں ہے لیکن ہماری جو اسٹیٹ ہے اس پہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کا موقف ان ساری چیزوں سے بالکل الٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا فلسطین کا جو معاملہ ہے، اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان میں کام کرنا چاہیے، پاکستان میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جن پہ کام کرنا چاہیے، تو ہمیں اگر ان سے فرصت مل جائے تو پھر ہم باہر کی دنیا میں جا کے انٹروین کریں، تو ہمیں جو ہے وہ ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں صرف اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، ہمارا ان کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہم یہ تینوں چیزوں کو اگر ایکسپلور کر لیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز، جو میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہوگا وہ اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ آپ کو، آپ کے موقف میں، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیا یہ ایک ہولی وار ہے؟ کیا یہ ہولی وار ہے اور کیا ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا اپنا موقف پیش کریے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، یہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے، میرا خیال ہے کہ اس کو ایک لائن ڈرا کی ہے کہ پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ کیا یہ ایک کوئی مقدس جنگ ہے؟ جی، اور یہ بات آپ کی، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی یہ جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ میں نے بھی یہی آبزرو کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ یار یہ ہے کیا۔ پہلے میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، لیکن میں اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ پہلے ان کی حالت زار پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ میری پوری امت مسلمہ سے، یہ جو نام نہاد امت ہے، ان سے اپیل ہے کہ یہ دعا کریں۔ ویسے تو دعاؤں میں جو اثر ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور غیر مسلم دنیا سے میری اپیل ہے کہ وہ ان کے دکھوں کا سوچے، کیونکہ بالآخر تو انہوں نے ہی سوچنا ہے، وہی سوچتے ہیں۔ وہاں پہ فاسفورس بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں پہ کیمیائی بم برسائے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی پٹی ہے، وہاں پہ عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا رہنا جتنا دشوار کر دیا گیا ہے، وہاں پہ زخمی کرا رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، لاشیں بے یارو مددگار پڑی ہوئی ہیں، ان سے تفن پھیل رہا ہے، کسی کے پاس وسائل تک نہیں ہے کہ وہ ان کو دفنا سکے، تعلیم، ہیلتھ شلت تو کہیں دور گئی۔ جی، وہاں پہ جو غیر مسلموں کے ادارے تھے جو چل رہے تھے، اس ہاسپٹل کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بم برسائے ہیں یہودیوں نے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں برسائے۔ نہیں، ان کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہودیوں کا بھی، ان کے بھی 3 طبقے ہیں۔ یہ جو بیسیکلی کر رہے ہیں نا، یہ زائنسٹ، یہ ان کے مولوی ہیں، یہ ان کے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں۔ دنیا میں جتنی تباہی بربادی اس وقت نازل ہو رہی ہے، یہ سب مذہب کے ٹھیکیداروں کی بنائی ہوئی ہے، یہ عام یہودی نہیں ہے۔ عام یہودی تو آپ دیکھیں کہ نیو یارک میں جو تاریخ اس وقت اس جنگ میں جو سب سے بڑا احتجاج ہوا ہے، پروٹیسٹ ہوا، وہ یہودیوں نے کیا ہے نیو یارک میں، اور انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ یہودیوں نے تو فلسطینیوں کے حق میں کیا ہے، یہ ان کے مولوی ہیں
جو یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنا ظلم میں آپ کو بتاؤں مذہب کے ٹھیکیداری کر سکتے ہیں. جو غیر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے کبھی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں کیا. وہ پروٹیسٹنٹ ہوں، وہ کیتھولک ہوں، وہ آرتھوڈاکس ہوں، وہ مسلمانوں کا شیعہ فرقہ ہو، وہ مسلمانوں کا سنی فرقہ ہو، وہ ہندوؤں کے پیروکار ہوں جو وہ کہتے ہیں مہابھارت اور اکھنڈ بھارت اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ نازی جرمنی ہوں، وہ کچھ بھی ہو، یہ مذہبی طبقے ہیں جو اس کو اتنا زیادہ تشدد پہ اتر آتے ہیں. اچھا، اس میں ان بیچاروں کے حق میں دعا کرنی چاہیے. ان کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور میری انہی اقوام متحدہ سے اپیل کر سکتا ہوں، غیر مسلم طاقتوں سے اپیل کر سکتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ المیہ اتنا بڑا المیہ ہے، وہاں پہ وہ بالکل ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ان کو پانی تک میسر نہیں، ان کو روٹی تو دور کی بات ہے، پانی میسر نہیں، ان کو میڈیکل کی سہولتیں میسر نہیں. ان کا بہت برا حال ہے. جتنا بھی آپ کہہ سکیں یہ جو فاسٹ فوڈ بم ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کوئی چیز چھوڑتے ہیں؟ یہ جو کیمیائی بم ہے پٹی ہے کتنی وہاں پہ؟ آپ جتنا دیکھیں کنجسٹڈ ایریا اور جو 40 کلومیٹر کی پٹی. یہ تو پہلے میں آپ سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا تھا سب سے کہ دعا کریں. اور میں انہی سے اپیل کر سکتا ہوں، عیسائیوں سے ہی. میں عیسائیوں سے ہی اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را ہمارے اوپر رحم کریں اور یہ جنگ بند کروائیں. عیسائیوں کے بغیر کوئی نہیں اب روس کروائے گا تو وہ بھی عیسائی ہے، چینی کروائیں گے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، امریکہ کروائے گا تو وہ بھی عیسائی ہے. خیر وہ تو ایک پارٹی بن کے کھڑا ہو گیا. لیکن جو دو طاقتیں مسلمانوں کے حق میں بول رہی ہیں وہ بھی دونوں غیر مسلم ہیں، چینی ہیں یا رشین ہیں. آپ دیکھ لیں. تو وہ تو اپنی وہ بیسیکلی جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کے لیے بول رہے ہیں نا. ان کو کوئی مسلمانوں کے خیال کی وجہ سے تو نہیں نا بول رہے. وہ کوئی حب علی میں تو نہیں بول رہے، وہ تو بغض معافیہ میں بول رہے ہیں. بھائی وہ کسی بھی وجہ سے بول رہے ہیں. میرا یہ تو سوال نہیں ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر کسی کا بولنا سنا جائے گا تو وہ وہی 5 طاقتیں ہیں جنہوں نے یہ دنیا فتح کی تھی، جنہوں نے یہ دنیا فتح کی تھی اور فتح کر کے انہوں نے یہ دنیا بنائی تھی. یہ جو لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں نا، یہ انہی 5 طاقتوں کی ہوئی ہیں جنہوں نے یہ دنیا فتح کی تھی فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو انہی سے اپیل کی جا سکتی ہے نا. دیکھیں مجھے پتا ہے، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. گاؤں میں آ جا کے آپ کو چودھری کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، بے شک چودھری کا بیٹا ملوث ہو اس میں، لیکن جانا اسی کے پاس پڑتا ہے. ورنہ آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ کا جو مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہولی وار ہے؟ نہیں بیسیکلی تو آپ کا سوری قطع کلامی معاف. آپ کا موقف لینے سے پہلے ہم سب کو اس چیز کا بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ اس ٹائم پہ کرسچنز کے لیے بھی یہ ہولی وار ہے. لیکن نا 4th کروسیڈ ہو گئی تھی جب جنرل ایلن بی گئے تھے اور انہوں نے جا کے تو فتح کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا کہ آج جو ہے وہ 4th کروسیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو پھر وہ بھی ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ہولی وار ہی سمجھتے ہیں. جیوز ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک طبقہ ہے، لیکن وہ بھی ہولی وار ہی سمجھتے ہیں. مسلمان بھی حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں سے ہولی وار ہی سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کے موقف میں کیا یہ واقعی ہولی وار ہے یا یہ بس ہولی وار کا جھانسا دے کے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ یہ جو نام نہاد آپ کے ملا ہیں نا، وہ اسلام کے ہوں، وہ یہودیت کے ہوں، وہ عیسائیت کے ہوں، وہ ہندوؤں کے ہوں، وہ کسی کے بھی ہوں، یہ اپنے اپنے دین کو مس یوز کرتے ہیں، دین کا مس یوز کرتے ہیں. کوئی ہولی وار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ان کا موقف کیا ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا کیا ہے، یہ تو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا، کیونکہ جو میری تجویز ہے میں اس میں آپ کو بتا دوں گا. مسلمانوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں کوئی ہولی وار نہیں ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر پہ ایک سورت ہے، اس کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ، چونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ سے وہ شروع ہوتی ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اچھا، اس کے بعد جا کے یہ اس سے یہ نکالتے ہیں کہ بیت المقدس، معراج کے بارے میں نہیں آیت، معراج کے بارے میں آیت ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آگے جا کے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا، غالباً وہ 60 ہے، غالباً میں کہہ رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ ایک رویا تھا، لیکن اس سے آپ نے تو فتنہ ہی کھڑا کر دیا. یعنی وہ ایک رویا تھا. نبی کا رویا جو ہوتا ہے وہ عام ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا، یہ میں بتا دوں، لیکن وہ ایک رویا تھا.
جس سے آپ نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ اچھا مسجد جس کو یہ کہتے ہیں کہ لے گئی راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا، جو اب مسجد ہے وہاں پہ موجود، یہ موجود تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ کلیسا تھا، کلیسا بھی اس کو بڑا ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسحاق وہاں پہ آباد ہوئے تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا لقب تھا اسرائیل، جن کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہسٹری تو سب لوگوں نے بیان کر دی ہے اور ہم سے بہت بہتر بیان کر دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیادیں رکھی، یروشلم بھی اس کو کہتے ہیں، ایلیا بھی اس کو کہتے ہیں، عیسائی ایلیا کہتے تھے، یہودی یروشلم کہتے تھے، آپ اس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ تو مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو، عبادت، تو وہ عبادت کی جگہ کو، تو وہ وہاں سے وہ شروع ہوتی، وہاں سے ان کا شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا معاملہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اس کا صرف اتنا ہی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک رویا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہیں، وہ خالی یہ نہیں نا کہتے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہاں قبلہ اول ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا ویسے قرآن میں کوئی حوالہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے یا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ سورہ آل عمران 3 نمبر پہ ایک سورت ہے، آپ اس پہ جائیں اور اس کی غالباً آیت ہے 96، سورہ آل عمران کی 96۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر جو پہلا میرا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں انہی کی باتوں پہ آ جائیں، سورہ بقرہ میں آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے وہ بنیادیں کھودیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت بیت المقدس میں کیا بنا ہوا تھا؟ مجھے ذرا کوئی بتا دے کہ قبلہ اول ہمارا کیسے ہو گیا بھائی، وہ بتائیں ذرا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بھی وہاں پہ جا کے حج کرتے رہے ہیں۔ یہ تو وہ یہودیوں نے چینج کر دی ہیں نا، انہوں نے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں۔ سارے نبی وہاں پہ حج کرنے جاتے رہے، قبلہ اول اس زمین کے اوپر وہی ہے۔ اس کے بعد شاید آپ کا اشارہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو کچھ عرصے تک مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو شاید آپ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے، ریزن بیسیکلی یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک، چلیں اگر آپ کے مطابق قبلہ اول خانہ کعبہ ہے تو پھر کہہ لیں کہ غلط العام ہے مسلم دنیا میں کہ ہمارا قبلہ اول وہ ہے۔ ہاں، یہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جاؤ، ایران قبلہ اول کے لیے کھڑا ہے، بیت المقدس کے لیے کھڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایران پہ بھی ان چیزوں کو بڑے سینسٹیو چیزیں ہیں، تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو بڑا ڈر کے آج کی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ انسسٹنٹ تھے کہ آپ جو ہے ہم اس کو ہولی وار والے چیپٹر کو بھی کور کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر کچھ جو ٹاپکس ہیں وہ بہت سینسٹیو ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، تو اس کے بارے میں بات کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں پہ میں پیغام دوں گا پڑھی لکھی نسل کو کہ خود قرآن پاک پڑھیں، خود حدیث پڑھیں، مولویوں پہ نہ چھوڑیں، کوئی سینسٹیو ٹاپک نہیں رہے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ خود پڑھیں گے تو کوئی سینسٹیو ٹاپک رہے گا نہیں، کوئی شجر ممنوعہ نہیں رہے گا۔ یہ سارا انہوں نے ہوا بنا کے دیا ہوا ہے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں سارا دین خود پڑھتا ہوں۔ بھئی میں کیوں چھوڑوں ان کے اوپر؟ کیا مجھے اردو نہیں آتی؟ جو بریلوی کہتا ہے کہ میرے سے قرآن پڑھو، اس کے جو بڑے احمد رضا بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اردو میں نہیں کیا، تو کیا مجھے اردو نہیں آتی؟ جو دیوبندی کہتا ہے کہ آپ خود قرآن نہ پڑھو، ہم سے پڑھو، تو بھئی مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان اردو ترجمہ کیا ہے نا، کیا مجھے اردو نہیں آتی؟ تو ان کا یہ جو موقف اس کے بعد جو شیعہ کہتا ہے سید فرمان علی شاہ نے اردو ترجمہ کیا ہے، تفسیر لکھی ہے، کیا مجھے اردو نہیں آتی؟ یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں، بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد نے لکھی ہوئی ہے 7 جلدوں میں، تفہیم القرآن لکھی ہوئی ہے مولانا مودودی صاحب نے، اپنا البیان لکھی ہوئی ہے گامدی صاحب نے، سب سے تفسیر جو بہت ایک اپنا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، جو ایزیسٹ، تو یہ مجھے اردو نہیں آتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ خود پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس طرح کا ایک وہ اس کا ڈوگما بنایا ہوا ہے۔ بھائی میرا یہی سوال ہے کہ کیا اس عالم دین کو اردو میرے سے بہتر آتی ہے یا انگریزی میرے سے بہتر آتی ہے؟ وہ بتا دے۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف و نحو پڑھی ہوتی ہے نا انہوں نے۔ نہیں، صرف و نحو کا کیا مطلب؟ ترجمہ تو مولانا احمد رضا بریلوی نے کیا ہے، ترجمہ تو ترجمے کے لیے صرف و نحو چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدرسے کے اندر 5 سال لگائے ہیں
آپ اٹھ کے آتے ہو, قرآن کھولتے ہو, اردو سمجھتے ہو اور پھر اردو میں قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہو, تو شاید ان کا یہ موقف ہے. میں جس کا ترجمہ پڑھتا ہوں نا, اس نے تو ساری زندگی دین میں لگائی ہوئی ہے. مثلا احمد رضا بریلوی کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں, اس نے ساری زندگی دین میں لگائی ہے. میں مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ پڑھتا ہوں, اس نے ساری زندگی دین میں لگائی ہے. میں سید فرمان علی شاہ شیعہ مکتبہ فکر کا ترجمہ پڑھتا ہوں, انہوں نے پوری زندگی دین میں لگائی ہے. میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ پڑھتا ہوں, میں امین حسن اصلاحی کا ترجمہ پڑھتا ہوں, میں جاوید احمد گامدی کا ترجمہ پڑھتا ہوں, تو انہوں نے تو ساری زندگی دین میں لگائی ہے. میں اپنے پاس سے تو کوئی ترجمہ کر ہی نہیں رہا. میں صرف و ناو تو اس وقت پڑھوں گا جب میں نے خود ترجمہ کرنا ہوگا. میں تو نہیں ترجمہ کر رہا, میں تو انہی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اسی کو میں سمجھ رہا ہوں. جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے میں اسی کی روشنی میں سمجھ رہا ہوں. تو میں تو اپنے پاس سے کچھ کر ہی نہیں رہا. ظاہر ہے وہ مسجد کے مولوی کے لیے تو کمپائل کر کے نہیں گئے, وہ تو عام آدمی کے لیے کمپائل عام آدمی کے لیے کر کے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ذرا مولوی کے بارے میں یہ بتا دیں کہ آپ معاشرے میں چلے جائیں, آپ یہاں پہ جا کے ایک پوڈ کاسٹ وہاں پہ جا کے کریں نا, آپ سروے کریں. آپ کسی بھی گاؤں میں جائیں, جو بچہ اچھا پڑھتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, بزنس مین بنتا ہے, کوئی MBA کرتا ہے. جو ریجیکٹڈ بچہ ہوتا ہے آپ کے معاشرے میں, اس کو وہ مدرسے میں بھیجتے ہیں. وہ مولوی جو ریجیکٹڈ بچہ ہوتا ہے وکیل بھی بن جاتا ہے, اس کو وہ جا کے بھیجتے ہیں کہ چونکہ یہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے ہم نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا. وہ بیچارہ تو پہلے ہی وہ ایک گڑھے کی مچھلی ہوتا ہے, اس کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو عالم دین آپ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, ابھی میں ان کا کچا چٹھا کھولتا ہوں, وہ بیچارے معصومیت میں باتیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط ہیں, ان کی نیت پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, ان کے دین کے ساتھ محبت پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, ان کی مسلمانوں کے ساتھ محبت میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہ اتنے معصوم ہیں, اتنے وہ انوسینٹ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں چلی گئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا اس طرف چلتے نہ ان کو امریکہ کا پتہ, نہ ان کو اسرائیل کا پتہ, نہ ان کو فوج کا پتہ, نہ ان کو میزائلوں کا پتہ ہے, ان کو کسی چیز کا بھی نہیں پتہ. جی ان کی طرف چلتے ہیں اگلے سوالوں میں, لیکن پہلے آپ نہیں, ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خود قرآن پاک پڑھیں, قرآن پڑھو اور حدیث بھی پڑھو. ہاں جی, حدیث بھی پڑھیں. آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی من گھڑت چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. حدیثیں موضوع ہیں, حدیثیں ضعیف ہیں, موضوعات کی کتابیں ہیں پوری کی پوری. اچھا, یہ اور میں آپ اگر حدیث موضوع کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث جس کی کوئی نریشن نہیں ملتی, جس کا کوئی پورا ایک تال میل نہیں بنتا, تو پھر ان کی کتابیں کیوں کمپائل کی گئیں؟ اچھا, کتابیں کیوں کمپائل کی گئی؟ صرف موضوع کی آئی نو اباؤٹ صحیح حدیث. انہوں نے بتایا کہ یار یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں بھائی. اچھا, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں, اور ہمارے مسجد کے مولوی نے پکڑ کے وہ جمعے کی نماز میں بیان کرنا شروع کر. میں اس کا آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. میں نے کینٹ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی, جمعے کینٹ میں. نسبتاً سمجھا یہ جاتا ہے کہ کینٹ کا ایریا جو ہے نا, یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ویل آف لوگ ہیں, اور بڑا دین کو سمجھتے ہیں اور دنیا کو بھی سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا. میں نے وہاں پہ نماز پڑھی, با خدا عالم جو مولوی صاحب تھے جو جمعہ پڑھا رہے تھے, وہ اس کے اوپر ممبر کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, موضوعات شریف میں اس کا تذکرہ ہے. اب میں نے سنی, ڈرتے ڈرتے میں بیٹھا رہا تھوڑی دیر. میرے دل میں خیال مختلف آتے رہے کہ یار میں کیا کروں, لیکن پھر میرے دل سے ایک تھوڑا حوصلہ ہوا مجھے, اور میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے کہا کہ یار اگر میری بات آپ کو گستاخی لگے تو پلیز مجھے معاف کر دینا. لیکن میں چھوٹی سی جسارت, اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دوں. مولوی کے ساتھ 8-10 بندے ہر وقت ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے پہلے عجیب نظروں سے دیکھا, پھر جمعے کی نماز کے بعد میں ویٹ کرتا رہا کہ زیادہ لوگ چلے جائیں. میں نے کہا کہ تھوڑے رہ جائے, اگر مجھے ماریں بھی تو مار مجھے تھوڑی پڑے, کیونکہ میں تو کچھ نہیں کر دیکھنے والا کوئی ان کے سامنے. اچھا, اس وقت میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. میں ڈرتے ڈرتے گیا, میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اگر میری بات غلط ہوئی تو آپ مجھے معاف کر دینا, اور نہیں تو مجھے ذرا تسلی ہو جائے گی. انہوں نے, ان کی مہربانی, انہوں نے مجھے اجازت دے دی. تو میں نے کہا آپ نے حدیث جو بیان کی ہے موضوعات شریف سے کی ہے, تو موضوع حدیثیں تو وہ ہے جو مختلف لوگوں نے کرم کیا ہے اس امت کے اوپر. انہوں نے بتایا کہ یار یہ گھڑی ہوئی حدیثیں موضوع حدیثیں ہیں, وضع کی ہوئی حدیثیں ہیں, تو آپ نے وہ بیان کر دی ہے. اس نے بڑے غور سے پہلے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا, اس کے بعد اس کی مہربانی کہ اس کے ماتھے پہ جو اپنا بال آئے ان کو بھی اس نے کنٹرول کیا, اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کنٹرول کیا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جا کے دیکھ لوں گا اس کو. ان کی مہربانی, دیکھ لیا ہوگا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ حدیثیں پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی کتابیں لکھی گئیں, پھر یہ کیوں لکھی گئیں.
بھائی پہلے آپ یہ سنیں کہ یہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ آپ کو حدیثیں بتانے کے لیے لکھی گئیں. آپ مسلم کا مقدمہ پڑھیں. بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام نسائی یا سنن ابن ماجہ انہوں نے لکھی یا اپنا جتنے بھی آپ کے وہ بڑے تھے, انہوں نے اس لیے یہ لکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جعلی حدیثیں بیان کرتے پھرتے تھے. انہوں نے مجبوراً کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے یہ سارا یہ کاٹ کباڑ اکٹھا کر لیا ہے, پلیز آپ ایسا نہ کریں. یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اور جب آپ ان کی ذات کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو 100 بار ڈرنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حدیثیں جمع کی, لکھ لیں, لکھنے کے بعد پھاڑ دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہو سکتا میں سمجھ نہ سکا ہوں. قلت تدبر جس طرح وہ گامدی صاحب کہتے ہیں, تو میں سمجھ نہ سکا ہوں تو میں کیوں بیان کر دوں بھائی. انہوں نے پھاڑ دیں. آپ کبھی یہ دیکھیں کہ شیخین جو ہے نا, جو حضرت عمر فاروق ہیں, جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جو حضرت عثمان غنی ہیں, جو حضرت علی ہیں, ان سے بہت کم حدیثیں ہیں, کیونکہ وہ بہت محتاط. حضرت علی کو تو خود بیان کرنی پڑی نا, مجبوریاں بن گئی ان کی کہ ان کے اوپر حالات ایسے کڑے آ گئے, ورنہ وہ بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے. یہ جو حدیثوں کے انبار لوگ لگاتے جا رہے تھے کیونکہ مسلمانوں میں آ گیا تھا, فتنہ پھیل گیا تھا, اس کو سٹاپ کرنے کے لیے وہ انہوں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ یار یہ جعلی بہت زیادہ سکے آپ نے اکٹھے کر لیے, کچھ ان میں سے ہم بہتر. انہوں نے بھی 5 شرطیں اس کی بیان کی ہیں. اور آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب دور تھا حضرت امام مسلم کا, وہ 261 میں اللہ کو پیارے ہو گئے, امام بخاری 256 میں ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کے پاس وسائل کیا تھے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. آج کا جو ایک بچہ ہے نا, اس کے پاس امام بخاری سے امام مسلم سے علم زیادہ ہے, علم زیادہ ہے. میں ان کے مرتبے مقام اور مرتبے کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے تو پوری زندگی دین میں لگا دی. اس کے پاس انفارمیشن کہہ لیں, دیکھیں اس کے پاس تو سیاست میرے سامنے تو ساری پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی ہیں نا, میرے پاس تو سب کے قرآن پاک پڑھے ہوئے, ان کے پاس تو نہیں تھے. وہ تو بیچاروں نے زندگی پوری لگا دی اور کچھ کیا ہی نہیں ہے. ان کا بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر, ورنہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انہوں نے یہ حدیثیں نہ لکھی ہوئی تھیں تو جو بڑا آدمی اس نے اپنے حق میں مولویوں سے حدیثیں گڑوا لینی تھی. Now that you talk about it, مجھے یاد آتا ہے کہ اصلی جہاد تو انہوں نے کیا ہے, کیونکہ دیکھیں کہ حاکم وقت کے ساتھ بھی ان کا کبھی ایسا اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا کہ آپ حاکم وقت کے آفس میں جا رہے ہیں تو حاکم وقت آپ کو گلے لگا رہا ہے. ان کی تو ہر حاکم وقت کے ساتھ ٹکر رہی ہے. تو صحیح جہاد تو انہوں نے کیا ہے کہ اگلا ہمارا جہاد کا بھی سوال تھا تو اس کی طرف جائیں گے, تو مجھے وہ چیز وہاں سے یاد آ گئی. نہیں, اس میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھا دوں. یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے. مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہر اپنے بڑے آدمی کے ساتھ بہت برا کیا, ہر اپنے بڑے آدمی کے ساتھ بہت برا کیا. حضرت امام مالک سے شروع کر لیں. امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا, امام مالک کے ساتھ کیا ہوا, امام نسائی کے ساتھ کیا ہوا, امام شافعی کے ساتھ کیا ہوا, امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا. آپ کسی بھی بڑے آدمی کو اٹھائیں گے نا, ان کا فقہ آج کل بڑی, ان کی امام صاحب نے فرمایا, بھئی آپ ذرا ان کی ہسٹری بھی تو دیکھیں نا, ان کے ساتھ آپ کے حکمرانوں نے کیا کیا تھا. بالکل ایسے ذرا دیکھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جتنے مظالم ان کو برداشت کرنے پڑے. حضرت امام مالک کے ساتھ جو ظلم کیے گئے, حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو ظلم کیے گئے, آپ تو یہ تو مل کے بھی برداشت نہیں کر سکتے. جو بیچارے انہوں نے جو ظلم برداشت کیے حق بات کہنے کی پاداش میں, اصل جہاد تو انہوں نے کیا ہے, ہم نے کیا جہاد کرنا ہے. یہ تو ایسے مولوی بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کے پاس, کروڑوں روپے کے گھر ہیں, مسجد میں آتے ہیں, لاؤڈ سپیکر پکڑتے ہیں, امریکہ کی بنی ہوئی گھڑی باندھی ہوئی ہے, یہودیوں کی بنا ہوا موبائل پکڑا ہوا ہے, یہودیوں کی بنی ہوئی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں, یہودیوں کے بنے ہوئے قلین کے اوپر آ کے چڑھ جاتے ہیں, یہودیوں کی بنی ہوئی چیزوں کے اوپر آ کے بیٹھ کے یہودیوں کے خلاف ایک تقریر کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں. اس طرف جاتے ہیں. خیر ابھی ہولی وار کے کوسچن کی طرف. ہاں جی, کوئی ہولی وار نہیں ہے مسلمانوں کے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو جو رسول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی رسول کی جو کیٹیگری ہے وہ نبی سے ذرا بڑی ہوتی ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ان کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانی ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ رویا میں بھی دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کھلی آنکھوں سے بھی دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے دکھاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے لوگوں کو دینا ہوتا ہے. اگر ان کو ہی عقل یقین نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیسے دیں گے.
اس میں وہ ایک صورت میں وہ جو تذکرہ ہے اور اس کے بارے میں جو انہوں نے گھر کے بنا لیا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ یہ جو اب قبلہ اول کی بات کی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ آل عمران میں آپ جائیں 96 غالباً آیت نمبر 96 سے وہ آپ پڑھیں قبلہ اول خانہ کعبہ ہے. نہیں لیکن جہاد کی جب بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی جہاد تب ہی ہوگا اگر یہ ہولی وار ہوگی. تو ہولی وار میں سے جہاد کا کوسچن نکلتا ہے میری نظر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہولی وار نہیں ہے تو پھر تو جہاد والا کوسچن ہی ختم ہو جاتا ہے. میں جہاد پہ پھر آتا ہوں. پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں جو لوگ لے کے پھر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سارا کہ قبلہ والا ہم نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی. جی سورہ بقرہ میں آپ جائیں. جی بالکل. ان آیتوں میں پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ میں جو مسلمان تھے ان کو امتحان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں. بالکل. یہ بھی اپنے بزرگوں کی طرف منہ موڑتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اب ان کے دل میں تو تھا جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں آیا کہ آپ کے دل میں تو ہے بھائی. ان کے دل میں تو تھا کہ قبلہ اول ہمارا تو خانہ کعبہ ہے. لیکن آزمائش کے لیے کچھ ٹائم کے لیے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی آزمائش کیوں؟ آزمائش کیوں؟ تو قرآن پڑھیں. نہیں ویسے اگر کوئی ویسے کوئی لیمین جیسے کوئی لیمین پوچھے ہاں کہ اس قسم کی آزمائش کیوں؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ سوال کرنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا کہ یہ حکم آپ نے نماز کا حکم کیوں دیا؟ اس کا ایک جواب تو میں نے پڑھا ہوا ہے نا. ہاں جی. کہ بیسیکلی جو عرب لوگ تھے عرب اپنے آپ کو آج بھی جیسے عرب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجمی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عربی سمجھتے تھے. تو ان کا تھوڑا سا ایگو کا مسئلہ جو ہے نا اس کو کور اپ کرنے کے لیے پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھائے گی تاکہ پتہ چلے کہ بیسیکلی کوئی تم لوگوں کی کوئی سپیریورٹی نہیں ہے. سپیریورٹی صرف اللہ کے دین کی ہے اور اس وجہ سے. بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک ہے. یہی مسئلہ تھا. بقرہ بھی یہی کہتی ہے. اب انہوں نے پڑھی. ہاں اس میں پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. اس کے بعد وہ تبدیل کر دیا گیا. تبدیل کرنے کے بعد جو آپ کو دکھایا گیا بیت المقدس رویا میں وہ اس لیے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اب قیامت تک جو لوگوں کی ڈائریکشن ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف رہنی. کیونکہ بنی اسماعیل میں آخری نبی آ گیا ہے, آخری رسول آ گیا ہے. ان کے آپ سورہ بقرہ پڑھیں, دنیا کی حکومت ان سے چھین لی گئی ہے. بالکل دنیا کی حکومت. وہ سورہ بقرہ پڑھیں نا, پہلے 4 رکوع میں تو عمومی مضمون ہے, پورے قرآن پاک کا ایک عمومی تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ 10 رکوع پڑھیں. 10 رکوع میں فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل کے اوپر. آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, آپ کو منو سلوا دیا گیا, آپ کو مظالم سے نجات دی گئی, آپ کو کتنے نبی بھیجے گئے آپ کے ساتھ. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے بچڑے کو معبود بنا لیا. آپ نے وہ جو ساری چیزیں فرد جرم عائد کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد تعویل قبلہ کا وہ تذکرہ کر کے اس کے بعد بتا دیا کہ اب جو امامت ہے جو اب وہ اب بنی اسماعیل کے پاس رہے گی. بنی اسرائیل سے یہ امانت, امامت کی امانت واپس لے لی گئی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم پھر جاؤ گے تو میں بھی پھر جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم آخری رسول کو مان لو گے, بنی اسماعیل میں شامل ہو جاؤ گے, تو میں آپ کے اوپر پھر مہربان ہو جاؤں گا. ایسے ایرونیکلی آپ نے بقرہ کا ذکر چھیڑا, مجھے کچھ چیزیں یاد آتی ہیں, تھوڑا سا ڈیویٹ تو ہو جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک سے, لیکن مجھے کچھ چیزیں یاد آتی ہیں کہ بیسیکلی اللہ بنی اسرائیل کے عالموں کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر, اور جب آپ اس کو پڑھتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے عالموں کے بارے میں اور آپ کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. جو آپ لوگ آج کر رہے ہیں, جو ہم لوگ آج کر رہے ہیں بیسیکلی, اور جو ہمارے عالم آج کر رہے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہ وہ جیسے پنجابی کی ایک مثال ہے نا, کہ کیا مثال ہے وہ سنونا تینوں تھے, وہ کیا ہوتی ہے مثال, آپ کو بہتر پتا. آکھا تینوں تو سمجھاوا نون, آکھا تینوں سمجھاوا نون. تو وہ اس طرح کی کوئی سچویشن لگتی ہے. ویسے تو ایسے ہی ہے, اس کو آپ ایک حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر لینا. جیسی کہ وہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میرے تک آئی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قوم بالشت بنی اسرائیل کے قدم پہ قدم رکھے گی. جو انہوں نے کیا, اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ بھی کریں گے.
اگر ان میں سے کسی نے گو کے اس میں جو اس کی ہوتی ہے ہال میں ہاتھ ڈالا ہے تو یہ بھی ڈالیں گے. تو آپ نے قدم بقدم آپ کے عالم دین تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کسی بھی فرقے کے کسی بھی مذہب کے ہوں, ایک ہی مذہب ہے. ویسے میں آپ کو بائی دبے بتا دوں, اسلام کے پہلے فرقے جو ہیں وہ یہودیت اور عیسائیت ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ایک ہی دین دیا ہے جس کا نام اسلام ہے. وہ اسلام کے پہلے فرقے ہیں. یہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, مالکی, حنبلی, شافعی, یہ اسلام کے بعد کے فرقے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بننے والے فرقے ہیں. وہ پہلے بننے والے فرقے ہیں جو عیسائی اور یہودی ہیں. دین اللہ نے ایک ہی دیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور اس کا نام اسلام ہے. جی خیر, قبلہ اول کا آپ بتا رہے تھے. ہاں وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ قبلہ اول نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہی نہیں, وہی کہ آپ نے بڑا برملا کہہ دیا کہ یہ بالکل بھی ہولی وار نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں ہے. تو آپ کوئی حدیث کوئی آیت مجھے سنا دیں جس میں یہ نکلتی ہو. نہیں دیکھیں, جب حدیثوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو ایک آپ کو پورا اس کا ایک کانٹیکسٹ ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی نے بھی تشریف لے کر آنی ہے, انہوں نے بھی ایک حکومت قائم کرنی ہے, پھر حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہونا ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے بھی حکومت قائم کرنی ہے, دجال نے بھی آنا ہے. تو یہ جب آپ ساری چیزوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اور آج کے کانٹیکسٹ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہولی وار لگتی ہے. یہ ابھی ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے نا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو ہو ہی رہے ہیں. ہولی وار ہو یا نہ ہو, جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. لیکن ابھی میں اس کانٹیکسٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ پھر جب اس سارے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہولی وار لگتی ہے. اگر وہ ساری حدیثیں ٹھیک ہیں, اگر وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, تو جیسے قرآن کی کچھ آیتیں ہیں نزول عیسیٰ کے بارے میں تو نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق کہ ہم نے آپ کو واپس لے لیا, اور اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھی بات ہے, اس کو جب آپ کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ حدیث سے رجوع کریں گے تو پھر یہ پوری بات کمپلیٹ ہوگی. یہ میری گزارش ہے کہ یہ پہلے جہاد کا فلسفہ کلیئر کر لیں. جی بالکل ٹھیک. اس کے بعد اس کو اینڈ پہ رکھ لیں. بالکل ٹھیک. اب آ گیا آپ کا جہاد. ہاں جی, انڈیویجول پہ جہاد فرض ہو چکا ہے کہ نہیں. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ نعرے مار رہے ہیں کہ بھائی آپ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے, آپ یہاں پہ بیٹھے کیوں ہو, انڈیویجول مسجدوں کے ممبروں پہ جا کے یہ نعرے لگ رہے ہیں. بتاتا ہوں اسٹیٹ کی بات میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ جہاد تو پورے کا پورا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے جد و جہد کرنا. یہ تو ہر بندے کے اوپر ہر وقت فرض ہے. جی جی, وہ آپ کا دل چاہ رہا ہے چوری کرنے کو, آپ کا دل چاہ رہا ہے رشوت لینے کو, آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی برا کام کرنے کو, لیکن آپ کو روک رہا ہے آپ کا اندر آپ کا ضمیر روک رہا ہے. میں اسپیسیفکلی اسرائیل پیلسٹائن کے اوکے وہ قتال ہے. بیسیکلی ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں جہاد کے ساتھ. اچھا, قتال اور چیز ہے, جہاد ہر قتال جہاد میں شامل ہے, لیکن ہر قسم کا جہاد قتال میں شامل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تبوک سے واپسی پر, جیسا کہ ہم تک وہ روایت پہنچی ہے, فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں. یہ تو جہاد, سب سے بڑا جہاد تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. فجر کے وقت آپ کا دل نہیں چاہ رہا اٹھ کے نماز پڑھوں, آپ نے اٹھنا ہے. وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, آپ نے کرنا ہے. قرآن پاک آپ کو کہہ رہا ہے کہ کوئی نشاور چیز نہیں لینی, آپ کا دل چاہ رہا ہے. کسی لڑکی کو آپ دیکھتے ہو, آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے, لیکن اللہ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جہاد سارا دن آپ کو گواہی دینی پڑ رہی ہے. آپ کا باپ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہے اس وقت کہ بھئی جہاد کرو, اس کو روکو, اس کو کہو کہ غلط نہ کرے. گواہی اگر باپ کے خلاف بھی دینی پڑے گی تو دو. تو وہ جہاد ہے, جھوٹ نہ بولو جو آپ کا ہو رہا ہوتا ہے. جھوٹ نہ بولو, وقولوا قولا سدیدا, بات سیدھی کرو. یعنی یہ جو ٹیڑھی میڑھی باتیں کر کے معاملے کو الجھاتے ہو نا, اس کو الجھاؤ مت. تو اس میں آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے. وہ اسپیسیفک جو ہے وہ ہے قتال. اب قتال پہ آ جائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول پر فرض ہے کہ نہیں, یا اسٹیٹ پر فرض ہے کہ نہیں. پہلے انڈیویجول کی بات کر لیتے ہیں, پھر اسٹیٹ. میں دونوں کا آپ کو بتا دوں. اس حالت میں جب انڈیویجول پہ تو کبھی قتال فرض ہوتا ہی نہیں ہے. پہلا تو میں آپ کو یہ بالکل میں کلیئر کر دوں کہ انڈیویجول کے اوپر تو قتال کبھی فرض ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, بڑی سینسٹیو بات آپ کر رہے ہیں. ہاں, کہ پھر وہ منصب نبی فقتلوہ, وہ تو موضوع حدیث ہے, گھڑی ہوئی ہے. وہ تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں. وہ تو ساری یہی تو مسئلہ سارا ہمارا کہ ہم نے کیا کیا بنایا ہوا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. ہم نے اپنا بیڑا گھر کس لیے کیا ہے. آج ہم جس ناحی تک پہنچ چکے ہیں, میں آخر پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم کیوں پہنچ چکے ہیں. یہی نہیں, اسی وجہ سے تو ہم پہنچ چکے ہیں. کوئی انڈیویجول پہ کبھی جہاد فرض نہیں ہوتا. مسلمانوں کے نظم پر جہاد فرض ہوتا ہے. نظم کہتے ہیں ان کی حکومت کو, ان کا جو بندوبست, کوئی قبیلہ ہوگا, اس کا کوئی جرگہ ہوگا,
کوئی اس کا سردار ہوگا، کوئی ملک ہوگا تو اس کا سٹرکچر ہوگا، اس کا کوئی سٹرکچر ہوگا، نظم کو اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جہاد فرض ہوتا ہے، انڈیویجول کے اوپر کبھی جہاد فرض نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو میں یہ آپ بتا دوں کہ جو بھی مشرق سے لے کر مغرب تک عالم دین کہہ رہا ہے کہ انڈیویجول کے اوپر جہاد فرض ہے، وہ مکمل جھوٹ بول رہا ہے، پرفیکٹ جھوٹ بول رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہی سوال قیامت والے دن بھی اس سے ہوگا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور اس قوم کا بھی سوال ہوگا۔ اور یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے برباد کیا ان کو، یہ مسلمانوں کو برباد کرنے والے ہیں کون؟ یہ سہولت کار ہیں، یہ عالم دین جن کو آپ سو کالڈ عالم دین کہتے ہو، جو کہتے ہیں انڈیویجول کے اوپر جہاد فرض ہو گیا اور ان کے بچے مروا دیتے ہیں۔ اپنے بچے انہوں نے کتنے مروائے ہیں یہ جو جہادی ہیں؟ پہلے ذرا مجھے یہ تو بتا دیں، یہ جتنے جہاد پہ لیکچر دینے والے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے کتنے بچے بھیجے ہیں جہاد میں۔ علامہ اقبال پہ آ جائیں، بالفور ڈکلیریشن فلسطین کا ہوا 1917 میں، سر کا خطاب کب ملا علامہ اقبال کو؟ کس انگریز نے، کون سے انگریزوں نے دیا؟ بالفور کون تھا؟ برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا نا، تو 1923 میں غالباً ان کو سر کا خطاب ملا، تو کس نے دیا اس کو؟ یہ کون سے جہادی ہیں؟ یہ کتنے بچے بھیجے علامہ اقبال نے اپنے جہاد اس میں، اپنا جہاد میں؟ مولانا مودودی جنہوں نے پوری چینج کر کے رکھ دیا پوری دنیا کو غلبہ اسلام کے لیے، کتنے بچے بھیجے مولانا مودودی نے جہاد کے لیے؟ علامہ اقبال تو میرے خیال میں اس کو اتنا وہ بھی نہیں کرتے تھے، میں کہتا ہوں نہ کریں، میں ان کا تو بہت بڑا مقام ہے، میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ سارے بڑے لوگ ہیں، میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جہاد پہ ان کو ٹھوک دیتے ہیں نا۔ اللہ، وہ جو آپ کے ایک سو کالڈ علامہ تھے جو ہر وقت یہ بتاتے تھے کہ گستاخ رسول کی سزا ہے کیا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو وہ ہر وقت اقبال لاہوری کرتے رہتے تھے۔ تو اقبال لاہوری کے ہوتے ہوئے اعلان بالفور ہوا تھا، اور ان کو سر کا خطاب بھی انہوں نے دیا تھا، انگریزوں نے نہیں لینا تھا نا بھائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کتنے بندے جہاد پہ بھیجے؟ پھر اس کے بعد مولانا مودودی جن کا پورا جہاد فی الاسلام پوری زندگی گزر گئی جہاد 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 کرتے کرتے، کتنے بچے بھیجے مولانا مودودی صاحب نے اپنے جہاد کے لیے؟ کتنے بچے مروائے؟ قاضی حسین احمد جو ان کا جھنڈا لے کے باہر نکلے ہوئے تھے، اور جہاد کے علاوہ ان کی تقریر نہ شروع ہوتی تھی نہ ختم ہوتی تھی، کتنے بچے انہوں نے بھیجے جہاد کے لیے؟ سراج الحق لوگوں کے تو بہت بھیجے، لوگوں کے بھیجتے، آسان کام ہے نا۔ یہ حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کے کتنے بچے مرے ہیں وہاں پہ جا کے؟ ذرا مجھے ڈاکومنٹری نکال کے دکھا دیں نا، آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، کتنے بچے یہ بھیجے؟ یہ جو انڈیویجول جہاد کے اوپر جتنے لوگوں کے فتوے ہیں، مجھے ان میں سے مفتی تقی عثمانی کا اگر فتویٰ ہے، اگر اوریا مقبول جان صاحب آج کل بڑا لے کے پھر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی کا تو نہیں پتہ، لیکن اوریا مقبول جان صاحب تو مسجدوں کے ممبر پہ چڑھ گئے ہیں آج کل۔ ہاں میں نے نہیں، میں نے صرف سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ان کو، لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت ہی مطلب تلخ اور ترش ہیں۔ میں ان کا، انہوں نے کہا بغیرت ہیں، یہ بے شرم ہے، مطلب انہوں نے گالیاں دی ہیں اپنے خطبے میں، مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے امت مسلمہ کو۔ تو امت مسلمہ میں اچھا خیر، ہاں جی، تو وہ یہ جتنے فتوے دیتے ہیں ان میں سے مجھے کسی ایک کا بتائیں کتنے بچے ان کے گئے ہیں وہاں پہ جہاد کرنے کے لیے؟ کوئی کشمیر میں کتنے گئے ہیں، فلسطین میں کتنے گئے ہیں، ہندوستان کے محاذ پہ انہوں نے کتنے لوگوں کو بھیجا ہے وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ جو غزوہ ہند کی حدیثیں جعلی گھڑ گھڑ کے ٹھوکتے ہیں اور وہ یہ سناتے ہیں، اور یہ تو صرف سنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خراسان سے جھنڈے نکلیں گے اور یہ ہوگا اور ہم ہندوستان کے حکمرانوں کو باندھ کے لے کے آئیں گے، اس کا رزلٹ پتہ آپ کو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے مسلمان جو ہیں ان کے اوپر جو اثر اس کا ہوتا ہے، ان کی بیٹیاں اغوا کی جا رہی ہیں، ان کے ینگ بچے اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، اور وہ ہندو کہتے کرو غزوہ ہند۔ یہ تو کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا پاکستان میں، ایسے سالمیت سے ایک طرف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان کا تو حال پوچھیں کہ ان کو کس بھاؤ بکتی ہے ان کی، کہ جب یہ کہتے ہیں یہ فتوے دینے میں بڑے شیر ہیں، ان کے فتووں نے مروا دیا پوری امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کے جو عالم دین ہے وہ کہتے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسلام کے نان لیوا جو یہ سو کالڈ عالم دین ہے انہوں نے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد وہ حدیث سنایا کرتے تھے نا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیلی آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے بدتر جو قوم ہے یہ سو کالڈ عالم دین ہے، اور مسجدیں انہوں نے فتنہ گاہ بنا کے رکھ دی ہیں، فتنہ مسجدوں سے اٹھتا ہے اور مسجدوں میں واپس آ جاتا ہے۔ کون سا جہاد فرض ہے بھائی؟ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا پوری عالم اسلام کو۔ آپ دیکھیں جا کے یہ کیوں مر رہے ہیں لوگ۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ کوئی انڈیویجول کے اوپر کوئی جہاد فرض ہوتا ہی نہیں، اسٹیٹ کے اوپر۔ جی اسٹیٹ کی بات ہے کہ اب ایک تو کچھ لوگوں کا بالکل ایکسٹریم نظریہ یہ ہے
کہ انڈیویجولس کے اوپر بھی جہاد فرض ہو چکا ہے، اور بحیثیت قوم ہم اس وقت بہت بے غیرت ہیں جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل کے تو فلسطین کا راہ کیوں نہیں لے رہے. لیکن اس کے بعد ایک اور طبقہ آ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں انڈیویجولس پہ جہاد فرض نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ پہ ہو چکا ہے اور اسٹیٹ ہی اس کی ذمہ دار ہے. اگر وہ جہاد کا اعلان نہیں کرتے اور وہ نہیں جاتے کیونکہ ہم ان کو پے کر رہے ہیں، ہم نے ایک آرمی کھڑی کی ہوئی ہے، تو اگر وہ نہیں جاتے تو بھی وہ گنہگار ہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کوشچن اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کا بھی بتا دیجیے، اور پھر اسٹیٹ پہ کیا جہاد فرض ہو چکا ہے اور کیا مسلم امہ پہ ایز اے ہول جہاد فرض ہو چکا ہے کہ نہیں. تو یہ دو میرے، یہ اس کا ساتھ میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے. میں بعد میں آپ سوال کے ساتھ کچھ ایک سوال میں 3 سوال کر دیتے ہیں. پہلے انڈیویجول کا میں نے آپ کو بتا دیا، میں مزید بتا دوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث روایت میرے تک پہنچی، میں نے اس کو جانچ پڑتال جو کرنی تھی کہ کیا اس کا جو 5 چیزیں محدثین کرام نے بتائی ہیں ان کے معیار پہ پوری اترتی ہے. اگر وہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ درست ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، تو وہ میرے اوپر فرض ہے. یہ میں پھر بتا دوں، یہ میں بڑی مشکل سی بات آپ کو بتا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اولیاء مقبول جان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حدیثیں اصلی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہیں، میرے نبی نے ایسے ہی فرمایا ہے، تو سب سے پہلے تو اولیاء مقبول جان کو خود جانا چاہیے. وہ تو خیر وہ تو گئے تھے، وہ افغانستان تو گئے تھے نا. تو افغانستان تو اس وقت گئے تھے نا جب سو کالڈ وہ کہتے تھے بدر ہو گیا اور وہ ہوگی. ان کی طرف میں آتا ہوں، ان کو یہ جتنے بھی عالم دین فتویٰ جاری کر رہے ہیں پہلے تو ان کو خود جانا چاہیے، ان کو اپنا مال دینا چاہیے وہاں پہ، ان کو اپنے بچے پیش کرنے چاہیے، ان کو وہاں پہ جانا چاہیے. وہ بات کر دیتا ممبر پہ بیٹھے بیٹھے حسان بن ثابت کی، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غلط بیانی کی تھی وہ اس میں معاملے میں شامل تھا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے جھوٹا وہ الزام لگایا تھا، جس کی صفائی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کی، اور ان کو بری ذمہ قرار دیا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے انتہا تکلیف ہوئی. اس میں تو حسان بن ثابت شامل تھے، اور ان صحابہ کرام کو تو کوڑے لگے تھے. وہ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات تو بڑی کرتا ہے وہ کہ حسان بن ثابت کو کہا تمہارے شعر ہی کافی ہیں. بھائی وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہتے تھے، وہ کبھی ان کی وہ کسی بات پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے ان کو فرماتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کبھی ان کو کہتے آج آپ نے بڑا شجاعت کا کام کیا ہے. وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ہم ان کے نام لے لے کے ان کے جھوٹی ان سے اس کی ایکسپلینیشن جھوٹ گڑ گڑ کے ہم ان کے اوپر ٹھوک رہے ہیں. انڈیویجول کے اوپر پہلے میں اس ٹاپک کو نپٹا دوں، بالکل جہاد فرض نہیں ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں ملکوں کے اوپر. اسٹیٹ آپ کے اوپر جہاد بالکل فرض نہیں ہے، بالکل فرض نہیں ہے. یہ میں بتا دوں اسٹیٹ کے اوپر بالکل فرض نہیں ہے. کیسے فرض نہیں ہے؟ آپ جائیں سورہ انفال میں. نہیں دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایک جسم کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں. ہاں جی. تو پھر اگر ایک آرگن کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو کس طرح سے اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی وہ نہیں ہے، گناہ کی مرتکب نہیں ہو رہی، اور کس طرح سے اسٹیٹ کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل اسٹیٹ کے اوپر جہاد فرض ہے. ہم نے ان کو وسائل دیے ہیں، ہم نے ان کو اٹامک پاور بنوایا ہے، ہم نے اپنا مطلب اپنے بچوں کی تعلیم کے پیسے کاٹ کے، اپنی ہیلتھ کیئر کے پیسے کاٹ کے ہم نے ان کو دے دیے ہیں. اور آج اگر وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں بچا سکتے تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے صرف قتال کی بات کی ہے کہ وہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، جس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں. کیسے فرض نہیں ہے؟ آپ ایسے کریں، سورہ انفال میں آپ جائیں، 8 نمبر پہ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں دین کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں 40 سال سے خود پڑھتا ہوں، میں اس طرح نہیں کسی کے اوپر بلیو کرتا. یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو یہ سارا آپ دے رہے ہیں. نہیں میں بتانے لگا ہوں آپ کو، بھائی میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ہے. سورہ انفال میں آپ جائیں. آپ کے علاوہ کس کا پوائنٹ آف 65. یار آپ ایک سوال کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوسرا سوال کر دیتے ہیں. مجھے پہلے میرا پوائنٹ آف ویو تو سن لیں، پھر یہ بھی پوچھ لینا. یہ تو آ رہا ہے نا، آپ کا پوائنٹ آف ویو تو آ رہا ہے. 65 اور 66 میں آپ جائیں، آیت نمبر 65 اور 66 سورہ انفال کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں سے اگر 20 ایمان والے تھے تو وہ 200 پر غالب تھے، اگر تم میں سے 1000 ایمان والے تھے وہ تو 10,000 پر غالب تھے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. جی. لیکن اب تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے. اب اگر تمہارے 100 بندے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. اس سے علماء کرام جو
بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ نصرت الہی کے لیے جہاد فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں اسٹیٹ کے اوپر. اسٹیٹ نے خودکشی نہیں کرنے جانی. اسٹیٹ کے اوپر پہلا فرض اپنے لوگوں کی حفاظت ہے. آپ پہلے اپنے لوگوں کی خیر منائیں، اس فوج کے اوپر بھی رحم کریں اور اس پاکستان کے اوپر بھی رحم کریں جن کو آپ تانے مار رہے ہیں کہ اپنا جناب آپ کے پاس تو ایٹمی بم پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس میزائل پڑے ہوئے ہیں اور آپ ٹھوک دیں. یہ جو انڈیا آپ کے بزرگوں نے بنوایا ہے، ہمارے اوپر ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کس نے نمٹنا ہے؟ آپ کے پاس آسام تھا، آپ کے پاس بنگال تھا، آپ کے پاس پنجاب تھا، آپ کے پاس بلوچستان تھا، آپ کے پاس سرحد تھا، آپ کے پاس سندھ تھا. آپ نے ان کو اتنا بڑا ملک تاریخ میں بنا کے دے دیا. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. اسٹیٹ کے اوپر جہاد اس وقت فرض ہوگا جب ان کے اکابرین ملت اسٹیٹ کے بڑے بیٹھیں گے، جہاد کی شرطیں پوری کریں گے. کیا ہمارے پاس طاقت ہے؟ نمبر ایک. پہلی بات تو پہلی شرط تو پوری ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. نہیں، طاقت تو ہے. میں بتانے لگا ہوں نا آپ کو، میری سن لینا. آپ اپنا اگر بتانا تو آپ بتا دیں. نہیں، آپ نے کوسچن پوچھا نا کہ طاقت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقت تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سوچنا ہے طاقت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بتائیں گے کہ طاقت ہے. انہوں نے سوچنا ہے بھائی طاقت ہے. اوکے. پہلی بات یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. پہلی شرط اس میں یہ ہو رہی کہ کوئی ایسا خطہ جہاں پہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ناروا ظلم ہو رہا ہو، پرسیکیوشن ہو رہی ہو، وہ تو ہو رہی ہے. اس کا مطلب ایکسٹرنل شرط تو پوری ہوگی بالکل کہ جہاد فرض ہے. اب آ جائیں انٹرنل شرط کے اوپر کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یار مجھے پڑوسی کی امداد کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد دو شرطیں ہیں. کیا میرے پاس طاقت ہے کہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں؟ بالکل. آپ نے یہ بیٹھ کے کرنا. اور اس کا دین نے جو اصول دیا وہ 1:2 ہے. آپ کی پتہ ان کے ساتھ کیا نسبت ہے اس وقت؟ 1:100. نہیں، 1:100. ایک منٹ. آپ 1:2 اور 1:100 انڈیویجولز کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی. اسٹیٹ کی نہیں ختم کر دیا ہے. اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر ایک مسلمان ہے تو 10 یا 20 یہودی اور کرسچن ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو 1:2 کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ مسلمانوں کی نہیں، یہ سو کال جو بیٹھے ہوئے ہیں ملٹری مائٹ کی بات کر رہے ہیں. میں تو ملٹری انسٹالیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ملٹری مائٹ نا. ہاں جی. تو وہی تو. نہیں دیکھیں، اب یہ ہے کہ ملٹری مائٹ کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو پاکستان اپنا ہماری جو مسلم دنیا ہے اس کی ایک بہت بڑا انہوں نے الائنس کھڑا کیا ہے. اتنا بڑا الائنس ہے، ان کے پاس اتنے سارے وسائل ہیں اور اس میں اتنی ساری فوج بھرتی کی ہے. اس کے لیے آپ کے راحیل شریف صاحب کو وہاں پہ لے کر گئے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس لیے بنائی ہے؟ یہ چھولے بیچنے کے لیے بنائی ہے. اس کو لے کر نکلیں. ہاں جی. جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد فرض ہو گیا. اوکے. ہو گیا فرض. اس میں تو دو رائے نہیں. اسٹیٹ پہ. دوسری شرط یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے. میرے نقطہ نظر سے مسلمانوں کا پورا متحدہ محاذ بن جائے، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں تو ان کے پاس طاقت نہیں ہے. 1:2 کی طاقت ان کے پاس 1:100 کی بھی طاقت نہیں ہے. ویسے 1:100 کی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے اتنی بھی نہیں ہے. اس کے بعد جب ان کے پاس یہ طاقت ہوگی تو پھر جو اکابرین ملت ہیں، جو اس ملک کا نظم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے بیٹھ کے، یہ اتحادی مسئلہ ہے، انہوں نے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن کے ساتھ خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، کیا ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے، ہمارا کوئی معاہدہ ہے کہ نہیں. اگر معاہدہ ہے تو آپ سورہ توبہ پڑھ لیں. اس میں یہی کہا گیا کہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کریں. اگر تو آپ کا اقوام متحدہ کے تھرو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو آپ کو معاہدے کی پابندی کرنی پڑے گی، کیونکہ دین اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اپنا معاہدہ توڑ دیں. اس کے بعد آتا ہے یہ نمبر کہ ٹھیک ہے، شرطیں پوری ہو گئیں، ایکسٹرنل جہاد ہمارے اوپر فرض ہو گیا، طاقت بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. اب آپ نے کرنا ہے فوج کے خلاف، لڑنے والوں کے خلاف. ہم نے پبلک کو نہیں مارنا، لڑنے والوں کے خلاف آپ نے جا کے. اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. آپ کا معاہدہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت بھی موجود ہے، آپ کے اوپر جہاد بھی فرض ہو گیا. آپ کے بچے بھی مارتے رہیں، وہ معاہدے بھی توڑتے رہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں. آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ نے بارڈر پہ کھڑے فوجی کو مارنا ہے. آپ نے ادھر جا کے تو کوئی مطلب ان کے آبویسلی سٹیز کے اندر جا کے حملہ نہیں کرنا، ان کی سویلین آبادی کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اور یہودی یا کرسچن جو بھی ہے وہ جو بھی کرتا رہے. میں اس کو پہلے پورا کر لوں. جہاد کو نصرت الہی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ صبر کریں، ان کا صبر ہونا ضروری. دوسری بات یہ کہ خودکشی نہیں کرنی، طاقت ہونا ضروری. طاقت بھی آ گئی، صبر بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اوپر توکل کریں اور باہر نکلیں. نکلیں.
معاہدہ بھی کوئی نہیں, جہاد بھی فرض ہو گیا, ساری چیزیں پوری ہو گئیں. اب آپ نے میرے اوپر توکل کر کے نکلنا ہے اور اب آپ نے صبر کرنا ہے, اب آپ نے پیچھے نہیں مڑنا. اب آپ مر جائیں, بے شک سارے مر جائیں, ہو سکتا ہے آپ سارے مر جائیں, بالکل, لیکن اب آپ کو دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ پیچھے مڑیں. پھر آپ نے جہاد کو اناؤنس کرنا ہے, اناؤنس کر کے آپ نے نکلنا ہے. اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول کی نہیں. آپ سب سے پہلا میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری مائٹ جو ہے وہ اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو مسلم امہ نے ایک بنایا ہوا ہے, پورا ایک الائنس بنایا ہوا ہے, اس کے بعد پاکستان کے پاس پرابیبلی آئی ایم ناٹ شیور, ناٹ ایگزیکٹلی شیور, لیکن 130 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ نیوکلیئر پاور بھی ہیں ایز این امہ. اس کے بعد آپ کے پاس کم از کم بھی پاکستان کی آرمی کو ملائیں. ایران کیا, ایران تو آج کل بڑا فرنٹ لائنس پہ ہے نا, میڈیا کے اوپر, وہاں پہ ان کی آرمی نہیں ہے, بس میڈیا کے اوپر فرنٹ لائنس کے اوپر ہے. تو یہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ یہ ساری آرمی کو ملائیں تو کم از کم بھی کم و بیش 20 لاکھ کی تو آرمی بن جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز بھی ہیں. تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں؟ پہلے پھر مسلم امہ کی بات نہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں, آپ اس پہ ایک پوڈ کاسٹ رکھ لیں. پوری دنیا کے غیر مسلموں نے مل کے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ کے ایک شیعہ سنی کنفلکٹ نے پہنچایا ہے. یہ جو آپ کے جگہ جگہ آپ کے جسم سے, مسلم امہ کے جسم سے خون رس رہا ہے نا, یہ پتہ کیوں رس رہا ہے؟ یہ آپ کے فرقوں کی وجہ سے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا کہ فرقوں میں مت بٹو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یہ آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. آپ نے قرآن پہ عمل نہیں کیا, آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا. یہ آپ کے فرقوں کی وجہ سے. چلیں, ایران کی آپ نے بات کی, مسلم امہ پہ میں چونکہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مسلم امہ کے پاس ایٹم بم ہے یا پاکستان کے پاس ہے. چلیں جی, مسلم امہ کے پاس ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ لبنان میں یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے, یمن میں لگی ہوئی حوثی باغیوں کی اور سعودی عرب کی, یہ امریکہ نے لگائی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم نے خود لگائی ہوئی. ہم نے خود لگائی ہوئی. یہ جو افغانستان میں جب چلے گئے, رشین چلے گئے, تو 10 سال تک جنگ لگی رہی. یہ کس نے لگائی ہوئی تھی؟ یہ امریکہ نے لگائی ہوئی تھی یا رشیا نے لگائی ہوئی تھی؟ پراکسی وار. پراکسی وار جی. کون کر رہا تھا؟ مسلمان تھے یا کوئی اور تھے؟ جی, مسلمان. اب آ جائیں کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ دہشت گرد کون ہے جن کو آپ روز مارتے ہیں, جو روز آپ کی چوکیوں پہ حملہ کرتے ہیں؟ یہ جو طالبان کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, 80 کے بعد لگاتار کوئی ایک دن بھی ایسا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں گزرا جس میں پاکستان کا کوئی فوجی شہید نہ ہوا ہو. 80 کے بعد لگاتار پاکستان کی ہسٹری میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نہ کوئی پاکستان کا فوجی شہید نہ ہوا ہو. کس نے کیا؟ انڈیا کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. یہ آپ کی سو کالڈ مسلم امہ کرتی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, یہ جو آپ کے ملک میں داخل ہوا تھا, جو جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, کیا نام ہے اس کا, جاسوس جو تھا, کلبھوشن, یہ کدھر سے آیا تھا؟ انڈیا سے آیا تھا. انڈیا کا ہی تھا. انڈیا کا تھا, ایران سے آیا تھا. اب اس کے بعد آ جائیں, یہ جو پورے کا پورا پنگا آپ نے ڈالا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں, یہ آپ کے عالم دین کہتے ہیں کہ کل مسلم اخواتن, ڈن بھائی. یہ کہتے ہیں کہ جسم کی مانند ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر یہ ایک جسم کی مانند ہے تو یہ صلح کیوں نہیں کرتے آپس میں؟ اب ان کے جسم سے, مسلم امہ کے جسم سے خون رس رہا ہے نا جگہ جگہ سے, تو باخدا ابھی ان کو اپیل کریں کہ صلح کر لیں. یہ کیا بیٹھنے کو تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ جو شام میں ہو رہا ہے, وہاں پہ کون کون لڑ رہا ہے؟ وہاں پہ دیکھیں, آپ کی وہ ایک جماعت لڑ رہی ہے سو کال, جو خلافت کی دعوے دار ہے, کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی, ہاں جی. اس کے بعد آپ کی شیعہ لڑ رہے ہیں, آپ کے سنی لڑ رہے ہیں, یا ایران لڑا. ایران کا پورا رول, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایران کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جی. ایران پہ میرا ایک سوال ہے, یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب سے ایران میں اسلامی حکومت, سو کالڈ اسلامی حکومت آئی ہے, اس کے بعد ایک دن بھی ایسا گزرا ہے کہ ایران مسلمانوں کے ساتھ نہ لڑا ہو؟ 8-9 سال تو آپ نے لڑ کے عراق کے ساتھ, آپ نے لڑ کے تباہی بربادی کر دی دونوں ملکوں کی. اس کے بعد آپ لبنان میں گھسے ہوئے ہیں, آپ یمن میں گھسے ہوئے ہیں, آپ شام میں گھسے ہوئے ہیں, آپ ہر جگہ پہ آپ گھسے ہوئے ہیں. یہ ان کو حماس کو کون لڑاتا ہے؟ یہ پیچھے کون ہے؟ یہ آپ کی مسلم امہ ہے. چلیں اور ایک مجھے سوال کا جواب دے دیں, یہ میرا سوال ہے.
آپ کے یہ جو حماس ہے اس کو سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کون کرتا ہے؟ ایران اور دوسرا ڈاکیومنٹڈ تو یہ کہ ایران اور قطر کرتے ہیں. قطر کرتے ہیں. جی. قطر کرتا ہے حماس کو سپورٹ. جی. ایسے ہی ہے حزب اللہ کو بھی. سارے آ کے ان کے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں قطر میں. قطر کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ امریکہ کی. تو یہ کیا ہے؟ مسلم. اب آ جائیں ایران پہ. $6 ارب کے تو مذاکرات ایران کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ، امریکیوں کے ساتھ، کہ ہم آپ کے بندے واپس کرتے ہیں اور آپ ہمارے $6 ارب واگزر کرو. دوسری طرف آپ مرگ بر امریکہ اور تیسری طرف یہ جو مسلمان ملکوں کے اندر آپ گھسے ہوئے ہو، یہ امریکہ کو مار رہے ہو تم. کہتے ہیں ہم وہ بھی امریکی ایجنٹ ہے. تو امہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ اگر یہ سارے مسلمان ملک مارنے والے اور مرنے والے امریکی ایجنٹ ہیں تو پھر مسلم امہ کہاں سے آ گئی؟ جیسے امریکہ کے تو سب سے زیادہ سولجر یہاں پہ افغانستان میں بیٹھے تھے. ہاں جی، تو افغانستان میں بیٹھے رہے نا وہ کم از کم. تو وہ تو ایران کا بارڈر بھی لگتا ہے. 20 سال بیٹھے رہے نا. 20 سال بیٹھے رہے. ایرانیوں نے کتنے امریکی فوجی مارے جا کے؟ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ اس کو آپ امہ کہہ رہے ہو؟ یہ پاکستان کے ایٹم بم ہے اور پاکستان کے پاس ہی رہنے دیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان کو شدید خطرہ انڈیا سے. انڈیا کو آپ کے بزرگوں نے، میرے بزرگوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں کو ایک اتنا بڑا گفٹ دے دیا، ان کا ہندوستان بنوا کے. اتنا بڑا گفٹ ان کی جولی میں ڈال دیا. اب وہ آرام سے بیٹھے وہ کیک کھا رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ان کو بنا کے دیا. جو ہم وہاں سے بھاگے کہ ہمیں ایک پاکستان الگ دے دو اور یہ پورے کا پورا خطہ تم سنبھال کے بیٹھ جاؤ، اور وہ سپر پاور بن کے وہاں پہ بیٹھ گئے. وہ تو تاریخ میں کبھی سر اٹھا کے نہیں چلے. یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے ان کو وہ ملک دے دیا. اب جو آپ نے کر دیا ہے نا، اس کا نتیجہ ہے آپ اپنی فوج کو کہو کہ جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا وہ اس کے لیے تیاری کریں. کس کے لیے؟ خود انڈیا کے ساتھ غزوہ ہند کے لیے. نہیں کوئی غزوہ ہند نہیں ہے. وہ تو غزوہ ہند تو یہ بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. 2 ہی چیزیں ہماری جو ملت اسلامیہ ہے. پہلے وہ ایٹم بم والی میں بات آپ کی بتا دوں کہ وہ پاکستان کے ہیں، مسلم امہ کے نہیں ہیں. چلیں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں، مسلم امہ کے ہیں. تو آپ پھر مجھے سعودی عرب کی نیشنلٹی لے دیں. ایران بھی نہیں دیتا. ایران کی لے دیں. چلیں مجھے عراق کی لے دیں. مجھے کسی کو کہیں مجھے دے دیں. امہ ہے نا بھائی، ایک ہی ملک ہے، ملت ہے نا ہم. وہ اپنا کہا ہے نا اس نے کہ اپنا ملت پر قیاس وہ اقوام مغرب سے وہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو مجھے لے دیں. سعودی عرب کا میرا دل چاہتا مدینے کے قریب رہوں. کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں لینا ان سے. مجھے تو 2.5 کروڑ ٹوٹل ان کی آبادی ہے اور 25 لاکھ مربع کلومیٹر کا ملک ہے. 3 پاکستان جتنے 3 بنتے ہیں. میں یہ نہیں ساری بات میں بار بار میں تذکرہ کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کچھ کرنا نہیں چاہیے فلسطین کے لیے. ان کو بہت کچھ کرنا چاہیے. اس کی طرف آتے ہیں. ہاں جی، لیکن میں یہ جو آپ کی ابھی جہاد کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایٹم بم میں مسلم امہ کے ایٹم بم ہے. امہ کے اگر ایٹم بم ہے تو پاکستان کے اوپر $140 ارب کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. تو امہ کے پاس تو $400 ارب تو اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے پاس. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مسلم امہ کا بم ہے. میرا دل کرتا ہے کہ مسلم امہ کا بم ہو، مسلم امہ کی ایک فورس ہو، وہ جا کے یکجا ہو کے لڑا کریں اور پھر ایک ڈسٹوپین ورلڈ کی طرح ہم لوگ رہا کریں. 50 ملک جو ہیں وہ اکٹھے رہا کریں. یہ میرا دل کرتا ہے. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، خواہش بہت اچھی ہے، خواہش بہت اچھی ہے. لیکن خواہش کے بارے میں کہہ دوں، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے دل کے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. یہ جو آپ باتیں نا، یہ تو خواہشیں ہونی چاہیے. میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ یہ بری بات ہے، لیکن کیا اس پہ عمل بھی یہ ہونے دیں گے؟ یہ آپ کے سو کالڈ عالم دین یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ امہ پرسوں مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے تھے، ان کو کہیں کہ شیعوں میں رشتہ کر کے دکھائیں. قائد اعظم کا سب سے بڑا جو دلیل تھی ہندوؤں کے خلاف وہ یہ تھی کہ ہم تو آپس میں رشتے نہیں کرتے. تو کیا شیعہ اور سنی آپس میں رشتے کرتے ہیں؟ اب تو دیوبندی اور بریلوی بھی نہیں کرتے، اب تو اہل حدیث بھی نہیں کرتے. یہ جو جتنی اسلام کے نام پہ آپ نے یہ لوٹ مار کی ہے، کون سی امہ رہ گئی ہے بھائی؟ پوری کی پوری امہ کے جسم سے خون رس رہا ہے. پاکستان کا ایٹم بم ہے، پاکستان نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے. $1 ارب تو دے نہیں رہے. اچھا امہ ہے نا، ایران کو بڑا دکھ ہے تو اس کو پاکستان کے لیے تیل کھولے ذرا، فری دے نا.
ایران تو چلے ٹھیک ہے، وہ بھی اکنامک ٹرموئل سے گزرا ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو یوز کر رہا ہے. ایک خالی شہر جو نیوم کا پتہ ہوگا آپ کو، $500 بلین کا ایک شہر آباد کر رہا ہے. ہمارا ٹوٹل قرضہ یار کوئی 140 ہے، 160 ہو گیا ہوگا ابھی بیٹھے بیٹھے، 100 ہو سکتا ہے 170 ہو گیا ہو. $10 بلین چڑھ ہی جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کب کتنا ہوتا ہے. تو اتنے تو دے ہی سکتے ہیں یار. میں کہتا ہوں کہ نہ دیں، فلسطینیوں کے لیے بھی ایک شہر آباد کر دیں. ہاں یہی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک شہر آباد کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیا یہ تجویزوں میں پیسوں کی کوئی کمی ہے؟ یہ تو اپنے اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے آپ سیاسی مقاصد کے لیے ان غریبوں کو استعمال کر رہے ہو. سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے گد ہو آپ. یہ جو مسلمان ملک ہیں نا، گد ہیں، یہ گد ان کو کھا رہے ہیں. جب یہ اسرائیل بنا تھا نا 48 میں، یہ اتنا سا تھا. آپ نے جنگ لڑی، انہوں نے قبول کر لیا، آپ نے نہیں مانا. مسلمان ملکوں نے، یہ جو سو کالڈ آپ کی امہ ہے نا، اس نے نہیں مانا، جنگ لڑی، وہ اور بڑھ گیا. پھر نہیں مانا، پھر جنگ لڑی، وہ اور بڑھ گیا. پھر نہیں مانا، پھر جنگ لڑی. 73 کی 67 میں لڑی، پھر 73 میں وہ اور بڑھ گیا. آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سہولت کار ہیں. یہ جو عالم دین ہے، یہ جو فتوے جاری کرتے ہیں، یہ سہولت کار ہیں ان کے. یہ ان کو سہولت کار بن کے ان کو ایک ایک اینٹ مارتے جا رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بندہ مارتے وہ ہمارے 200 بچے ان کو بہانہ دیتے ہیں، ہم جواز دیتے ہیں. بھائی انہوں نے کہاں سے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے ان کے سہولت کار؟ اب میں آپ کو اور ایک بات ان کی سناتا ہوں. یار یہ جو مسلمان عالم دین ہے، سو کالڈ عالم دین، میں سب عالم دین کی بات نہیں کر رہا، سو کالڈ عالم دین، ان کا ذرا نظارہ کر لیں. حکیم الامت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ فلسطین کے لوگ یہودیوں کو اپنی زمینیں نہ بیچیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجد اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کشمیری مسلمان ہندوؤں کو اپنی زمینیں نہ بیچیں. یہ پتہ کون ہے؟ یہ باندھ کے مرواتے ہیں مسلمانوں کو. ان کو نہ ان کے دکھ کا احساس ہے، نہ ان کو پتہ ہے. یہ انوسینٹ ہے، ویسے بھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جو مرضی کہہ دیں. بھائی کراچی یہاں کے حکمرانوں سے تو ہم مال بھی بٹورتے ہیں، اور ان سے ہم چندے بھی لیتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں سے ہم چندے بھی لیتے ہیں، فتوے بھی جاری کرتے ہیں. یہ پتہ فتوے جاری، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ مسلمان تھے فلسطین میں، وہ کس لیول پہ تھے؟ وہ زمین نہ بیچتے کیا کرتے؟ وہ بالکل ان کی تکلیف کا. اب یہ جو کشمیر میں مسلمان رہ رہے ہیں، وہ بیچارہ جس کی بیٹی جوان ہے اور اس کو پتا ہے کہ 3 گھر ہندوؤں کے ہیں، اور وہ میری بیٹی کو اغوا کر لیں گے، وہ زمین نہیں بیچے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو مرواتے ہیں باندھ کے، کہ وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ تم نے زمین بھی نہیں بیچنی. یہ پتہ کیسے فتویٰ گیر ہیں؟ ایک ٹاؤن شپ میں ایک لڑکا، یہ میں سچا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک لڑکا گھر سے نکلا، اس نے باہر جا کے اپنی بیوی کو ٹیلی فون کیا. یہ کوئی 2 مہینے پہلے کی بات. اس نے کہا میں گھر واپس نہیں آ سکتا، میں گھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں بڑی محنت مزدوری میں نے کی ہے. انجینئر تھا وہ بیچارہ. میں نے بڑی محنت مزدوری کی ہے، لیکن میرے سے یہ گھر نہیں چل رہا، مجھے معاف کر دینا، اور میں موبائل پھینک رہا ہوں، اور آج کے بعد مجھے فون نہ کرنا، میں مر جاؤں، جہاں مرضی چلا جاؤں. اب ذرا ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کی بیوی ہے، ایک اس کی بیمار ماں ہے اسی گھر میں. اب ذرا وہ لڑکی بھی جاب کرتی ہے، لڑکا بھی جاب کرتا ہے، دونوں سے گھر چل رہا تھا. اب ذرا اندازہ کریں کہ گھر والوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی. ذرا ان کا حال مجھے بتائیں. رینٹ کا مکان ہے، آپ ذرا ان کے بل ہی پے کر کے دے دیں. اب اگلے دن جب لڑکی والے گھر میں لوگ اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ ایک عالم دین بھی تشریف لائے. انہوں نے آتے ہی یہ فتویٰ جاری کیا کہ طلاق، اس میں طلاق بھی رکھی تھی، اس نے طلاق دے دی تھی. اس نے کہا کل سے تم جاب پہ نہیں جا سکتی، کیونکہ تم نے کرنا ہے عدت پوری کرنی. آپ نے دیکھا یہ کیسے گد ہیں کہ آپ نے عدت پوری کرنی ہے، آپ نے جاب پہ نہیں جانا. آپ نے جاب پہ نہیں جانا، 3 مہینے وہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے جس کمپنی میں آپ جاب کرتی ہیں. گھر والے کا 3 مہینے کا رینٹ کھڑا ہوا، وہ آپ کو گھر سے نکال دے گا. وہ لڑکی اپنی عزت بیچ کے گزارا کرے گی، اور یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کی لڑکیاں عزتیں بیچے. یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جو عالم دین ہے نا، سو کالڈ، ان کے آپ فتوے دیکھ لیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنی بھوک ہو جائے کہ یہ ہر قسم کے مقاصد کے لیے ہم ان لوگوں کو استعمال کر سکیں. یہ ہمارے لیے کوڑا کرکٹ بن جائے.
وہ میرے پاس آ گئے کچھ لوگ میرے پاس، خیر میں نے ان کو جو بتانا تھا بتایا، اور وہ بیچاروں کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا. یہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے نا، جیسے وہ مسلمان جو ہے نا کشمیر میں، وہ تو بڑی خوشی سے، اس کا 5 منزلہ پلازا ہے اور ایک اس کا نیو یارک میں مکان ہے، وہ بڑی خوشی سے مکان بیچ رہا ہے. میں نے ٹھک فتوا ٹھوکا. اب وہ فتوا لے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ 5 مرلے کا مکان ہے، بیچ دو. 7 والا ہندو کا گھر ہے اور اس کے لڑکے روز لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور وہ میرے بیٹے کو مار دیں گے اور میری بیٹی کو کڈنیپ کر لیں گے. وہ کہتا جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتوا دیا ہو، میں کیسے بھیج دوں؟ میں اپنا ایمان خراب کر لوں؟ یہ ان کو باندھ کے مرواتے ہیں. یہ ان کے سہولت کار ہیں. یہ ایک طرف سے وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، دوسری طرف سے یہ ان کے آگے چارہ ڈالتے ہیں کہ یہ لو چارہ. مسلمان بچے اور بچیاں، تعلیم یافتہ بچے اور بچیاں جیسی عافیہ صدیقی تھی، انہوں نے پورے مسلم ورلڈ سے نکال کے اتنے شائننگ سٹوڈنٹ تھے جن کو انہوں نے جہاد کا نعرہ لگا کے پچھلے 50 سال سے انہوں نے مروا دیا ان کو. بالکل ٹھیک. اور آج مسلم امہ بائیں سے بائیں تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ چارہ ڈالتے، بیچ میں سے نکال کے چارہ ڈالتے جا رہے ہیں. یہ سارے لوگ، کتنے بچے اور بچیاں افغانستان میں مر گئے، کتنے بچے اور بچیاں ان کے انقلاب میں مر گئے، یہ جو سو کالڈ ایرانی انقلاب ہے، کتنے بچے اور بچیاں فلسطین میں مر گئے. وہ افغانستان میں تو ان بچوں اور بچیوں کے جانے دینے کا، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا فائدہ بھی ہو گیا نا. اب وہاں پہ غزوہ بدر والی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے وہاں پہ، جو یہاں سے خراسان سے جھنڈے لے کے نکلے گی اور پھر جا کے وہ فتح کرے گی اور فتوحات کرے گی، اور وہاں پہ جائے پھر اس کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی. تو پھر وہ اس کا فائدہ بھی تو ہو گیا نا. کوئی فائدہ نہیں. یہ بالکل موضوع حدیثیں، ضعیف حدیثیں سنا کے، اس پہ بھی آپ بار حدیثوں کی بات کرتے ہو، میں پہلے اس پہ ہی آ جاؤں. جی. اس کا آپ کو پتہ ہے اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ جعلی حدیثیں یہ جو بیان کرتے ہیں نا، یہ تو اولیاء مقبول جان جیسے رو کے، بھائی رو کے تم بیان کر رہے ہو، پہلے اپنے بیٹے کو بھیجو نا ادھر. اس کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اس کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ آپ پہلے سن لیں. نمبر 1، جب وہ پریڈکشن پوری نہیں ہوتی وقت پہ، انہوں نے امام شامل کا جب جہاد ہوا، انہوں نے کہا کہ امام مہدی آ گیا. ملا عمر آیا، انہوں نے کہا امام مہدی آ گیا. خمینی آیا، انہوں نے کہا امام مہدی آ گیا. ہر وقت جب یہ کسی بھی مسلمان ملک میں لڑائی شروع ہوتی ہے، فوراً اور یا مقبول جان کا امام مہدی آ جاتا ہے. جب یہ پریڈکشن پوری نہیں ہوتی نا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس رسالت کے اوپر حرف آتا ہے. تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے خود سے روایتیں بنائی ہوئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. امام مہدی یعنی نہیں، میں ساری حدیثوں، یہ جو حدیثیں سناتے ہیں امام مہدی کے اوپر بھی میں آتا ہوں. یہ جو حدیثیں سناتے ہیں پشین گوئیاں، خراسان سے جھنڈے، غزوہ ہند، امام مہدی، یہ جو چیزیں جب یہ پوری نہیں ہوتی تو ناموس رسالت کے اوپر حرف آتا ہے. نہیں وہ تو لیکن وہ تو نہیں آ سکتا. وہ تو ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہمارے کسی بھی جو بھی کوئی ہم کرم کر لیں اس سے کوئی ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. اس سے میں ایگری کرتا ہوں. میں یہی بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جی ان کے اوپر تو نہیں آتا. یہ 8 ارب جو گوبھی کے پھول ہے پوری دنیا میں، یہ سارے کے سارے بھی ان کو کچھ کہہ دیں، ان کی عزت میں نہ اضافہ ہونا نہ کمی ہونی ہے. ان کا تو اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ بلند کر دیا، لیکن یہ کم کرنے کی کوشش دانستہ اور نادانستہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم آپ کے اوپر ہنستے ہیں. تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تیاری کرتے ہیں، وہ تیاری کر کے پھر آپ کو مارتے ہیں. چوتھا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑھے لکھے بچے مایوس ہوتے ہیں، وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں. وہ بیچاروں کے اوپر جو بیتتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یونیورسٹیوں میں آپ جا کے دیکھیں، پہلے تو آپ نے یونیورسٹیوں میں خیر ریسرچ کا ویسے ہی یہ سو کالڈ جماعت اسلامی کی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے ویسے بیڑا کر دیا آپ کی یونیورسٹیوں کا. وہاں پہ رہا ہی کچھ نہیں. تو لیکن جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں نا، وہ وہاں پہ میں یونیورسٹی میں لمبے عرصے تک رہا ہوں، مجھے پتا وہاں پہ وہ گھاس پہ بیٹھ کے ہم کیا سوچتے تھے کہ یار یہ ساڈے نبی نے کیا سی کہ غزوہ ہند، تو پھر اسی کیوں نہیں ساڈا غلبہ ہونا سی تو ہو کیوں نہیں رہا؟ ہمارے تو ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. تو یہ جعلی حدیثیں، جب یہ موضوع حدیثیں، ضعیف حدیثیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ حدیثیں، ان کو غلط مطلب ان کا نکال کے جب یہ بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. میں صرف ان سے دستبستہ، میرے بڑے بھائی ہیں اولیاء صاحب، میں ان سے دستبستہ گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ باخدا
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کی ہوگی تو وہ تو ڈیفینیٹلی پوری ہوگی. جی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کی ہوگی تو وہ تو ڈیفینیٹلی پوری ہوگی. وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. تو اگر نہیں کی تو بھائی یہ آپ نہ بیان کر کر کے نہ جھوٹ بولیے. خراسان والی حدیثیں ساری عباسیوں نے گڑوائی تھی جب انہوں نے خراسان سے ان کے لشکر نکلے تھے اور انہوں نے لے کے امویوں کے ساتھ جب ان کا مقابلہ تھا تو عمر خراسانی بھی تھا جو ان کا جرنیل تھا. یہ ساری حدیثیں انہوں نے بنوائی تھی. یہ ایک کالے جھنڈے انہی کے تھے. یہ ایسی حدیثیں یہ مسلمانوں میں کنفلکٹ ہو گیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد امویوں کے ہاتھ میں خلافت آ گئی. یہ چیز میرے خیال میں جی میں یہ عالموں پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ چیز. اگر لوگ کہیں گے تو ہم اس کو بھی اس پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کر کے, کیونکہ یہ بہت ایکسٹینسو اور بہت لمبا ٹاپک. ہاں جی, اس میں پھر ایک ایک حدیث کا انالیسس کرنا پڑے گا اور وہ بھی کرنا پڑے گا تو ضرورت پیش آنے پہ اگر آپ کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے. اور ابھی جو ہے وہ صرف جہاد تک رہ کے ابھی ہم نے 3 سوال کور کر لیے ہیں کہ ہولی وار کیا انڈیویجولس پہ جہاد فرض ہو چکا ہے کہ نہیں, اور جہاد ہماری اسٹیٹ پہ فرض ہو چکا ہے کہ نہیں, اور مسلم امہ پہ ہو چکا ہے کہ نہیں. تو اب یہ بتاتے چلیں کہ یہ ان چیزوں کا تو اینڈ پہ آئیں گے نا کہ اگر یہ سارا کچھ ہی ہم پہ فرض نہیں ہے تو پھر ہم پہ کیا فرض ہے, تو اس پہ تو بالکل اینڈ پہ آئیں گے. تو اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم اگلے کوسچن کی طرف چلتے ہیں. ہاں کہ بیسیکلی اب تیسرا طبقہ آ جاتا ہے جس میں زیادہ تر ہمارا لبرل طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا سروکاری کوئی نہیں ہے, ہم کیوں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں, نہ ہمیں اسرائیل منہ لگاتا ہے نہ ہمیں فلسطینی زیادہ منہ لگاتا ہے, اور بھی کوئی اتنے کوئی ہماری کوئی عزت نہیں ہے عالمی جو ہے سارے سوسائٹی. تو اسی وجہ سے ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے. یہاں کے جو 70% عوام جو بھوکے مر رہے ہیں ہم نے ان پہ دھیان دینا چاہیے, ہمیں اپنے اندرونی مسائل پہ دھیان دینا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سروکار نہیں ہے, کیا ہمارا کوئی ہم پہ کوئی فرض عائد نہیں ہوتا, اور کیا شروع سے اسی طرح ہی ہے؟ نہیں, میں معذرت ان سے بھی معذرت کے ساتھ یہ 3 طبقے آپ نے گنوائے, میں تینوں سے معذرت کرتا ہوں. تیسرے طبقے سے بھی معذرت کے ساتھ بالکل غلط بات ہے جی. میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا جی. کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی. ہمارا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پہلی بات تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل مسلم اخواتن, لیکن اس سے بھی پہلے ایک انسانی رشتہ آپ کا ہے کہ نہیں؟ بے شک. آپ کا قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی, جس نے ایک کی جان لی اس نے پوری کائنات کی جان لے لی. تو پھر یہودی اور عیسائی کے ساتھ بھی ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی. وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. بے شک. وہاں پہ نہ عزت محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے. وہاں پہ تو چیتڑے اڑ رہے ہیں. جی. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اس سے لا تعلق ہیں, ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو اپنے مسئلے ہمارے ہیں. لیکن کیا وہ فلسطین میں ہم آواز بلند کریں گے تو ہمارے مسئلے بڑھ جائیں گے؟ ہمارے کرنے کے جو کام ہے وہ اور ہیں, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات غلط ہے. جی. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جب آپ اللہ کے نبی نے فرمایا, جیسے کہ روایت ہم تک پہنچی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسم کے ایک حصے میں جب درد ہوتی ہے تو پورے جسم میں درد ہوتی ہے. تو آپ کا تو وہ دیکھیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. پہلا مسئلہ تو آپ کا انسانی المیہ ہے, انسانیت کے حوالے سے آپ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. دوسرا مسلمانوں کا مسئلہ ہے, آپ اپنے ایمان کے مسئلے میں بھی ان سے الگ نہیں رہ سکتے. کرنا کیا یہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. تو یہ تینوں سوال کور ہو گئے ہیں, تو پھر اب ہم اس پہ بات کر لیں کنکلیوڈ کرنے کے لیے کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم پہ کیا فرض عائد ہو چکا ہے؟ کوئی تو ذمہ داری ہماری بنتی ہوگی بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور آپ کے پوائنٹ آف ویو میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی, یا کیا کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سچے خیر خواہ ہیں, اگر اب سچ مچ ان کے ساتھ ہمیں کو ہمدردی ہے نا, ہم بیسیکلی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم منافق بہت ہیں, ہم پکے منافق ہیں. مسلمان قوم کی میں بات کر رہا ہوں. میں ایران کی مثال ابھی میں نے آپ کو دی. میرا یہ سوال میں کچھ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ ایران کی اسلامی حکومت جب سے آئی ہے, کیا اس نے مسلمانوں کے درمیان مسلم امہ کو قوت بخشی ہے یا کمزوری بخشی ہے؟ مجھے یہ کوئی اس کا ایک کوئی سوال دے دے, جواب دے دے.
دوسری آپ کی اوریہ صاحب کے بقول یہ جو آپ کی اسلامی حکومت ہے، سو کالڈ اسلامی حکومت، یہ طالبان کی، کیا اس نے مسلمانوں کو تقویت بخشی ہے یا مسلمانوں کو کمزور کیا ہے؟ تیسری آپ کی اسلامی حکومت ہے وہ جس کو وہابی تحریک کے نتیجے میں آئی تھی سعودی عرب میں، کیا جب سے وہ بنی ہے اس نے مسلم امہ کو قوت بخشی ہے یا کمزوری بخشی ہے؟ یہ جگہ جگہ جو جہادی اڈے کھولے اور جو بیڑا گرک کیا، یہ کس نے کیا تھا؟ یہ جو تنظیمیں بنوائی آپ نے، یہ تنظیمیں کس نے بنوائی تھی؟ اب آپ نے پوچھا ہے کہ اب اس سوال کے دو حصے ہیں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے یا آپ پوچھ رہے ہیں دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دنیا کو نہیں، امت کو اور پھر پاکستانی معاشرے کو. پاکستانیوں کو پہلے میں بتا دوں، پاکستانی عوام کے اوپر صرف ایک فرض ہے کہ دعا کریں اور پروٹیسٹ کے لیے نکلیں. جو جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، پروٹیسٹ بھی غیر مسلم ورلڈ میں جتنے بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، مسلمان ملک تو کسی ایک میں بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. باقیوں میں تو ہوئے ہیں، عرب ورلڈ کے اندر تو کافی ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ. مصر میں ہوئے، ترکی میں بہت بڑا ہوا ہے، لیکن اتنے بڑے نہیں ہوئے جتنے ان کے ہوئے. ان کو تو پابندیاں لگانا پڑ گئیں. بالکل. تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے تو نکلتے بھی ہیں تو وہی نکلتے ہیں. یہودیوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے اس میں اپنا نیو یارک میں. آپ دیکھ لیں، اس پہ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ. پرامن احتجاج کے لیے نکلیں، پرامن. کوئی بھی ان کا طریقہ ہو سکتا ہے، سیاہ پٹیاں باندھ کے نکلیں. پورے جو بھی انہوں نے دن رکھنا ہے، جمعے کے دن نکلیں، جس دن بھی نکلنا ہے، لیکن پورے پاکستان کے میکسیمم لوگ نکلیں. اگر یہ 24-25 کروڑ کی آبادی ہے نا، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں کم از کم 10 کروڑ لوگوں کو باہر سڑکوں پہ ہونا چاہیے. پرامن پوری مسلم امہ میں. بالکل امہ کی ابھی میں بات نہیں، خالی پاکستان میں خالی پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے بھی دو حصے ہیں. عوام کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے. عوام کو، اچھا یہ عوام کا پارٹ ہے جو یہ عوام کو صرف دو کام کرنے چاہیے. بالکل. ایک دعائیں کریں اور دوسرا نکلیں، اور دوسرا ان کے لیے نکلیں، لیکن پرامن. ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور ساری کی ساری پاکستانی قوم کو بلا تفریق، شیعہ، سنی، مسلم لیگی، تحریک انصاف، پیپل پارٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی کوئی سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی ہے، سب کو بلا تفریق، رنگ و نسل، بلا تعصب باہر نکلنا چاہیے. پرامن احتجاج کے لیے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، پوری دنیا کا میڈیا جو اس کو دیکھے. دوسرا دعا کریں. یہ تو دو کام ہے عوام کے. تیسرا عوام کا کوئی کام نہیں، انڈیویجول کا. اب آ جائے اسٹیٹ کی طرف. اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیٹ ہماری بہت دبی ہوئی ہے. پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے، بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں ہے. پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے. پاکستان میں معاشرتی مسائل اتنے زیادہ ہیں، معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، لیکن سارے کچھ کے باوجود وہ ہمارے بھائی ہیں. وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ان کو فوری طور پہ جو بھی پاکستان کا اقتدار جس کے بھی پاس ہے، کاکڑ کے پاس ہے یا منیر صاحب کے پاس ہے، جس کے بھی پاس ہے، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان اس المیے سے سبق سیکھتے ہوئے پاکستان کے جو بڑے ہیں اپنے اختلافات ختم کریں. اللہ کے لیے ختم کریں، صرف اللہ کے لیے. نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، عاصم منیر، باجوہ، جو بھی جتنے بھی پاکستان کے سماجی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں اور فوجی لیڈر ہیں، سب کے سب اپنے اللہ کے لیے اپنے اختلاف ختم کریں. اگر ان کے دل میں واقعی درد ہے تو، اگر تو یہ واقعی چاہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر یہ وار ہو رہے ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں ہمیں زخم لگ رہے ہیں، اگر تو واقعی ان کو لگ رہے ہیں سارے مقدمے نواز شریف کے بھی ختم ہونے چاہیے، عمران خان کے بھی ختم ہونے چاہیے. ان کو سب کو ایک ہی کمرے میں بیٹھنا چاہیے اور یہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ بڑھتے بڑھتے کدھر کو جانا ہے. ابھی اس نے بڑھنا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ مجھے پتا ہے. اس پہ بھی اگر کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں. ان کو سب سے پہلے تو گھر کو جب آگ لگتی ہے نا، جب گھر کے اوپر برا وقت آتا ہے، جب گھر کے دشمن گھر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو سب سے پہلے گھر والے اتفاق کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ بھائی بھائی کو مارنا شروع کر دیں. یہ ساری چیزیں ختم کر کے ان کو اتفاق کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے، مسلم امہ کچھ نہیں کر سکتی. صرف کر کون سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں پاکستانی حکمرانوں کا بتا دوں، اس کے بعد ان کو نکلنا چاہیے دوسرے مسلمان حکمرانوں کے پاس.
سب کو اپنے اختلاف ختم کرنے کے لیے ان کے پاؤں پڑنا چاہیے، ان کے پاؤں میں پڑ جانا چاہیے۔ ایرانیوں کے بھی ان کی بڑی ایگو ہے ایرانیوں کی، ان کے بھی پاؤں میں پڑنے جانا چاہیے کہ یار خدا واسطے اس مسلمانوں نے معاف کر دو، اور لڑا لڑا کے تسی تباہ کر دیتی پوری مسلمان۔ کنی کو دیر تک تسی ادو ہٹو گے جدو ایران دے وچ بھی امریکی آ جان گے یا یہودی آ جان گے یا پاکستان دے وچ بھی آ جان گے۔ ان کے پاؤں پڑنا چاہیے، سعودیوں کے بھی پاؤں پڑنا چاہیے، جتنے بھی یہ قطریوں کے بھی پاؤں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے پاؤں پڑھ کے مسلم امہ کو یہ جو کنفلکٹ ہے شیعہ سنی، بھائی بعد میں اس سے نپٹ لینا، اس کو وقتی طور پہ ختم کرنا چاہیے، وقتی طور پہ اپنی لڑائیاں آپ کو ختم کرنی چاہیے، یہ تو پھر وہی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ڈسٹوپین سوسائٹی والی بات ہوگی نا، وہ جیسے میں خواہش کر رہا تھا، یہ تو وہ خواہشات ہوگی نا۔ ریئلسٹکلی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تو دعائیں کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں عوامی لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ ریئلسٹکلی کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ ریئلائز نہیں کریں گے، آپ بیماری نہیں، جب تک ڈاکٹر آپ کی بیماری نہیں بتائے گا کہ آپ کو یہ بیماری علاج کیا کرے گا، آپ کی بیماری یہ ہے، آپ کی جو بیماری ہے آپ اس کو نہیں، اس کو آپ ڈائگنوز نہیں کریں گے تو آپ کیسے علاج کریں گے؟ یہ بیماری ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ میں مسلم اسٹیٹس کے جو حکمران ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ یہ مانیں کہ آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے جو چیخیں بچوں کی نکل رہی ہیں، جو عورتوں کی چیخیں ہیں، ان کے لیے آپ اپنے ایگو نہیں اپنی ختم کر سکتے۔ یعنی آپ ایگو بھی تو پھر یہ تیار رہیں، میں یہ ان کو پھر کہہ رہا ہوں، پھر یہ تیار رہیں کہ قیامت والے دن ان سے سوال ہوگا کہ جب وہ بچے چیخ رہے تھے، جب عورتیں رو رہی تھیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، ان کو روٹی نہیں مل رہی تھی، آپ اپنی مسلمان حکمرانوں، آپ اپنی ایگو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ اکٹھے ہو جائیں، میں اس کو مکمل کر دوں، اکٹھے ہو کے جا کے ان کو چین کے پاؤں پڑنا چاہیے، ان کو رشیا کے پاؤں پڑنا چاہیے، ان کو امریکہ کے پاؤں پڑنا چاہیے۔ امریکی تو ایک سائڈ پہ ہو گئے نا، وہ تو پارٹی بن گئے ہیں۔ جی دیکھیں یہ 5 جو دنیا کی سپر طاقتیں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کرنا جو کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے اس وقت، ہماری پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم چودھری نہیں کرنا، جو بھی کرنا، جو کرنا انہوں نے کرنا۔ آپ ان کو ہوسٹج بھی دیں۔ ایرانی سب سے پہلے یہ جو ایران کا اتنا ہوا بڑا، ایرانی بڑے انہوں نے جناب کیا کیا، وہ اپنی سیاست کی چمکا رہے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ ایرانی پریزیڈنٹ کا کام تھا فوری طور پہ اٹھتا جا کے وہ شی جن پنگ جو بھی ہے یا وہ پیوٹن، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر خارجہ کو تو لبنان بھیجا نا ان کے جا کے لبنان بھیجنے سے، یار آپ وزیر خارجہ کو لبنان میں کیا کرنا جا کے وزیر خارجہ نے؟ مجھے یہ تو بتا دیں، آپ نے یا چینیوں کے پاؤں پڑنا یا رشیا کے پاؤں پڑنا، ان کو کہنا خدا واسطے ہمیں بچاؤ، اس افریت سے ہمیں بچاؤ، اور ان کو یہ کہنا یہ ہوسٹج بھی آپ کے ذمہ، بھائی آپ یہ ہمارا فیصلہ کرواؤ، اس جنگ کو رکواؤ۔ فوری طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ جنگ رکوانا۔ فوری طور پہ جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ نے جنگ رکوانی، تو جنگ رکوا، وہ ان کے بغیر آپ نہیں رکوا سکتے۔ دیکھیں نا 56 میں جب رشیا نے دھمکی دی ان کو کہ اگر آپ نے یہ نہر سویز پہ آپ نے یہ جنگ شروع کی تو انہوں نے کہا پھر ایٹمی جنگ ہوگی، رشیا نے دھمکی دی تھی، اس لیے امریکہ اور وہ یورپی طاقتیں پیچھے ہٹی تھیں، ورنہ وہ مصر سے ڈر کے نہیں انہوں نے نہر سویز چھوڑی تھی۔ ابھی بھی ضرورت ہے کہ رشیا یا چین ان کو دھمکی دیں، پھر وہ کھڑے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ورنہ وہ امریکہ بحری بیڑا لے کے آ گیا ہے، وہ تو آپ کو کچلنے کے در پہ ہیں، اور یہ آپ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو اور تھوڑا تھوڑا مسالہ دے کے ان کو اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مسلمان حکمران کچھ بھی کریں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو مرضی کرتے ہیں وہ تو پھر، کیونکہ فوری طور پہ جنگ بندی ان کے پاؤں پڑ کے کرنی پڑے، اسرائیل کے بھی پاؤں پڑ کے جنگ بندی کرنی پڑے تو جنگ بندی کرنی چاہیے۔ ویسے میں ایک اور چیز، چلیے تو خواہش ہے، ایک اور خواہش کا اظہار کرتا ہوں جو مجھے تھوڑی سی فیزیبل بھی لگتی ہے، جو پاسبل بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جب یہ اب جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں یہ سارے ٹریلینئرز ہیں، بلینئرز بھی نہیں ہیں، ٹریلینئرز ہیں، تو کیا یہ سارے یہ نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹا سا زمین کا خطہ کاٹ کے، جیسے ایجپٹ کے ساتھ آپ کی غزہ اسٹرپ کا بارڈر بھی لگتا ہے، تو وہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا ان کو خطہ کاٹ کے دے دیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا علاقہ کاٹ کے شہر آباد، یا اپنے نیوم کے نام سے جو آپ شہر آباد کر رہے ہو وہ تو $500 بلین آپ لگا رہے ہو، اور اس طرح کے کئی پروجیکٹس آپ دبئی، UAE، قطر، مطلب یو نیم اٹ، ایوری ون، یہ لوگ $1 بلین پروجیکٹس لگا رہے ہیں، $1 ملٹی بلین پروجیکٹس لگا رہے ہیں۔
تو کیا یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ ایک ساورن فنڈ رکھ لیں ان کے لیے، اور ان کے لیے رکھ کے ان کو ایک سیپریٹ علاقہ دے دیں، ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیں؟ 20 لاکھ لوگ ہیں یار، 23 لاکھ لوگ ہیں، 20 لاکھ لوگ ہیں، ان کو ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیں، وہ اپنی عزت سے وہاں پہ رہیں. تو کیا یہ ایک فیزیبل چیز نہیں لگتی؟ ویسے میں یہ مجھے تو بات آپ کی بہت اچھی لگی، لیکن جب یہ پوڈ کاسٹ آپ کی آن ایئر جائے گی نا جی تو یہ سارے مولوی آپ کو کہیں گے اسرائیل دے ایجنٹ جے بیٹھے پائیں گے، پھر میں چاہتا جے گزا دی پٹی خالی کرا کے اسرائیل نو دئیے کاٹ دے کون گے کہ اپنا فوری طور پہ دیکھو بیٹھے جو انہوں دے ایجنٹ. ڈالا آ سکتا ہے؟ نہیں ڈالے والے نہیں آئیں گے، آپ کو وہ آئیں گے، وہ کہیں گے دیکھا جے اے انہوں دے کس بیٹھیے جے، اے اسرائیل دے ایجنٹ جے، اے تھانوں کہہ رہے جے پٹی خالی کر دیو. حالانکہ اتنے تو جناب وہ جت رہی ہے، حماس تے اتنے فتح پا رہی ہے، کیونکہ تھوڑے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں فتح پا رہی ہے. ہاں جی بالکل. اب اس کے بعد میں دوسرا آپ کو ایک اور جو غلط فہمی آپ نے ہوسٹ کو ڈرا دیا یار. ہاں وہ میں وہ بھی احتیاط برتنے کا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بات آپ کی غلط نہیں ہے، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ آپ کو پہلے تو جنگ بندی کروانی پڑے گی نا. اب کسی بھی طریقے سے پاؤں پڑھ کے میں تو کہتا ہوں کروائیں. میرا بچہ مر رہا ہوگا، میں پاؤں نہیں پڑھوں گا اگلے بندے کے. اگر تو وہ میرے بچے ہیں، اگر تو میرے بھائی مر رہے ہیں، تو پھر تو مجھے ان کے پاؤں پڑھنا چاہیے. بھائی میں نہیں لڑ سکتا تو پھر میں کیا کروں؟ اب اس کے چین کے پاؤں پڑھوں، میں رشیا کے پاؤں پڑھوں، میں ان کے پاؤں پکڑ کے کہوں یار جنگ بند کروا دو خدا کے لیے. ایک ایک دن جو گزر رہا ہے اس میں پتہ آپ کو ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، نو ڈاؤٹ جا کے دیکھیں نا آپ کو. اس کے بعد ایک میں آپ کو غلط فہمی اور میں آپ کی دور کرنی چاہتا ہوں. یہ جو عالم دین چنگاڑ کے کہہ رہے ہیں نا، آپ نے بھی ابھی کہا کہ پاکستان کی فوج اور یہ پاکستان کا میری جان بجٹ ہے $6 ارب. ہاں $7 بلین، 7 کہہ لیں 8 کہہ لیں 9 کہہ لیں 10 کہہ لیں. جی امریکہ کا $900 بلین. بالکل ایسے. آپ ان کے لیے چنگا بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اتنے تگڑے تھے تو 65 میں آپ نے کشمیر لے لیا تھا. اگر آپ اتنے تگڑے تھے تو 71 میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر آپ اتنے تگڑے تھے تو 84 میں آپ نے سیاچن کیوں دیا؟ اگر آپ اتنے تگڑے تھے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ نے کرگل کیوں ہارا؟ آپ پاکستانی فوج کو پاکستان تک کی محدود رہنے دیں. دھمکی شمکی تو لگا ہی سکتے ہیں نا. دھمکی خالی کھولی دھمکیاں آپ کی وہ سب جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ کتنے جوگے ہیں، ان کو سب پتہ ہے. اب اس کے بعد آ جائے یہ غلط فہمی میں آپ کی دور کر دوں کہ یہ فوج کو آپ یہی ریکویسٹ کریں کہ یہ اپنا ہی دفاع کر لیں. یہ بہت بڑی بات اپنا ہے یا ملک کا اپنا دفاع تو خیر وہ بڑی اپنا دفاع وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ بات ہے کہ جو وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو آپ کے عالم دین ہے وہ کریں عالمی قوانین. میں ان کو تھوڑا سا اس پہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ عالمی قوانین کس نے بنائے ہیں یار؟ یہ انہوں نے ہی بنائے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں عالمی قوانین اجازت نہیں دیتے. بھائی انہوں نے ہی بیٹھ کے قوانین بنایا ہے. لیگ آف نیشن بھی انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا تھا، انہوں نے یہ جیتی تھی جنگ. آپ جنگ ہارے تھے، آپ مفتو ہیں، وہ فاتح ہیں، اور فاتح جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے. آپ یہ بڑے ان کو نکال کے نا آپ کے کچھ جو اور یا مقبول جان جیسے بالفور ڈکلیریشن میں یہ لکھا. بھائی وہ جو مرضی لکھیں، انہوں نے جنگ جیتی تھی اور جنگ جیت کے وہ جو مرضی لکھتے رہے. آپ جب جنگیں جیتتے تھے، جب یہاں پہ اپنا صلاح الدین ایوبی نے آ کے قبضہ کیا تھا وہاں پہ، تو اس نے پہلے عوام سے پوچھا تھا. نہیں لیکن اس نے بچوں اور خواتین کے ساتھ کوئی اس قسم کی زیادتی نہیں ہونے دی. بڑا اچھا کیا تھا. ایون مائنورٹیز کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی، یہ سننے میں آتا ہے. لیکن اس نے تو خود بھی بڑی تعریف کی ہے رچرڈ شیردل کی. جی اس نے خود بھی بڑی تعریف کی ہے اس کی. میں نہیں کہہ رہا، اس نے خود. ظہیر الدین بابر جب آیا تھا یہاں پہ تو ہندوستان کے لوگوں سے پوچھ کے آیا تھا. کون پوچھ کے آتا؟ جب محمد بن قاسم آیا تھا تو یہ لوگوں سے پوچھ کے آیا تھا کہ میں آؤں کہ نہ آؤں. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی، ایسٹ انڈیا کمپنی جب انگریز آئے تھے تو انڈیا کے مسلمانوں، انڈیا کے لوگوں سے پہلے انہوں نے ووٹ لیا تھا. جب انہوں نے امریکہ پہ جا کے قبضہ کیا، پوری دنیا پہ وہ قبضے کرتے پھر رہے تھے. جب لبنان کے اوپر قبضہ کیا تھا کہ فرانس نے، تو پہلے اس نے پوچھا تھا. بھائی فاتح نہیں پوچھتے، وہ فاتح ہی کیسا کہ جو پہلے پوچھے گا آپ سے. انہوں نے قبضہ کیا تھا. فرسٹ ورلڈ وار آپ کی اجتماعی طاقت کو، جس کو جو خلافت عثمانیہ تھی، اس کو انہوں نے شکست دی تھی. تو وہ فاتح ہیں، ہم مفتو ہیں. قوانین بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں جو قوانین بنے ہوئے ہیں نا، وہ قوانین ان کے بنائے. ان کو کہو جا کے، میں تو کہہ رہا ہوں ان کے پاؤں پڑ جاؤ یار. ان کو کہو کہ خدا واسطے سن معاف کر دے. آپ کو معافی چاہیے، اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے. اگر آپ ان کو بھائی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو معافی چاہیے. اگر میری بیٹی مر رہی ہو، میرا بیٹا مر رہا ہو، تو میں ڈاکوؤں کے آگے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں کہ نہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں مال لے لو یار، پلیز میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا.
کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ بالکل. تو اگر یہ ایک مسلمان اپنا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب کھا کے کاشگر، تو کیوں نہیں ان کے پاؤں پڑتے؟ بھئی ہم ادھر ہی ہیں. جنگ تو آخری آپشن ہے، جب مرضی لڑ لیں گے، جب آپ میں طاقت آ جائے گی آپ لڑ لینا، لیکن ابھی ان کسی کے بھی آپ کو پاؤں پڑنا پڑے پلیز اس کو جنگ کو بند کروائیں. تو مطلب اس کے بعد آپ یار یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ریفیوجیز کے طور پہ 23 لاکھ لوگ ہیں، ان کو 3 لاکھ کو سارے مسلمان ملک لے لیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی کہہ کے دیکھیں، انہوں نے کہا دیکھا میں وہی بات کر رہا ہوں. یہ اسرائیل کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں غزہ دی پٹی انہوں نے خالی کر کے دیا. اب غزہ کی پٹی کے اگر ایون اف اٹس اے ہولی وار، اگر یہ جہاد ہے اور ہولی وار بھی، تو غزہ کی جو پٹی ہے وہ تو اس جہاد کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو مسجد اقصیٰ اور وہ سارا ایریا جیروسلم اور سارا ہولی سٹی ہے، وہ حصہ ہے نا. بھائی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، تو کس پھر کے کیوں پاس جانا؟ غزہ کی پٹی کے بارے میں کیوں اتنے سینسیٹیو ہے جب انہوں نے پہلے سے آپ کا وہ بیت المقدس چھین لیا ہوا ہے؟ وہ سیاست ہو رہی ہے نا، وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ حماس کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی میرا سوال ہے. یہ جب سے بنی ہے کیا انہوں نے فلسطینیوں کو دکھ دیے یا سکھ دیے؟ یہ کر لیں فیصلہ، اعداد و شمار نکال لیں. جب سے یہ الفتح بنی ہے، جب سے یہ حماس بنی ہے، اس وقت سے لے کے انہوں نے فلسطینیوں کو دکھ دیے یا سکھ دیے ہیں؟ ان کے لیڈر مال بٹورتے ہیں. یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں نا آپ کی پورے مسلم امہ میں، یہ لیڈر مال بٹورتے ہیں اور کیا کیا یہ کرتے ہیں، کیا کیا ان کی خرمستیاں ہیں. اس پہ آپ ایک علیحدہ ٹاپک رکھ لیں. اور وہ اپنے جو ان کے مالک ہیں، ان کے جو آنر ہیں، ان کے جو ڈونر ہیں، ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. ورنہ کیا ضرورت تھی اس پنگا لینے کی؟ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، یہ کیا ہے آپ نے خود کچھ حملہ کر دیا. اس کے بعد میں اوریہ صاحب کی ایک اور بات کا بھی جواب دے دوں. میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور اوریہ صاحب کے کچھ سوالوں کے جو وہ کہتا جی پچھلے 50 سال میں کوئی ریگولر آرمی نہیں جیتی، صرف گوریلے جیتتے ہیں. جی اتنی غلط بیانی کرتے میں نے زندگی میں کسی بندے کو نہیں دیکھا جتنی اوریہ مقبول جان کر رہا ہوتا، بیٹھ کے سیدھا سامنے بیٹھ کے. ویتنام میں گریلوں نے امریکہ کو ہرا دیا. ویتنام میں گریلوں نے ہرایا تھا امریکہ کو. بھائی چائنا نے اور روس نے ہرایا تھا جو گریلوں کے پیچھے تھے. آپ ہسٹری پڑھی نہیں آپ نے، یا آپ اتنے انوسنٹوں کو آپ کو پتہ ہی نہیں. گریلوں نے ہرا دیا تھا امریکہ کو. گریلے بیچارے تو ہفتہ بھی نہ نکالتے، ان کے پیچھے رشیا اور چین کی طاقت کھڑی تھی. اب آج افغانستان میں گریلوں نے ہرا دیا رشیا کو. گریلوں نے ہرایا تھا، انہوں نے تو 3 دن میں قبضہ کر لیا تھا. پاکستان امریکہ کے اعلیٰ کار کے طور پہ لڑ رہا تھا اور امریکہ کے C-130 بھر کے آ رہے تھے، اسلحہ امریکہ کا آ رہا تھا، پیسے امریکہ کے آ رہے تھے، تربیت دینے والے جو سولجر کو تربیت دینے والے امریکہ کے آ رہے تھے. امریکہ نے ہرایا تھا روس کو، آپ نے ہرایا تھا، اب گریلوں نے ہرایا تھا اس کو. مجھے کوئی دنیا میں ایک ملک دکھا دیں جہاں پہ کسی سپر طاقت کی مرضی کے بغیر گریلوں نے کسی ریگولر آرمی کو ہرا دیا ہو. ان کو مروا رہا ہے بیچاروں کو. کہتا حماس نے جیتنا جی، میرے پاس اس کا بڑا پروف ہے. پروف کیا جی؟ پچھلے 50 سال سے صرف گریلے جیتتے آ رہے ہیں. کدھر بھائی گریلے جیتتے آ رہے ہیں؟ اب ان کے پیچھے بھی چین اور رشیا کھڑے ہو جائیں نا، پھر میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ گریلے جیت جائیں گے. ہو جائیں پیچھے کھڑے ان کے، تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کیسے کھڑے؟ وہ مصر میں جا کے اڈے بنائے نا، مصر میں جا کے چین اڈے بنائے اور ان کو وہ رفاح کی پٹی کھولے اور وہ کھول کے وہ ان کو مدد دینا شروع کریں، پھر میں مان جاؤں گا. اس کے بعد یہ بھی میں غلط فہمی آپ کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جب بھی امت کے اوپر کوئی برا وقت آتا تھا تو ہمارے بزرگ دعائیں کیا کرتے تھے. اب وہ دعاؤں کا کوئی رواج نہیں رہا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب امت کے اوپر برا وقت آتا تھا تو آپ کے بزرگ فوراً دعائیں شروع کر دیتے تھے، تو کیا وہ دعائیں قبول ہو جاتی تھی؟ جب آپ کے بزرگ دعائیں کر رہے تھے کہ اسرائیل دیاں تو 5 کیڑے پائے جانا، تو پڑ گئے تھے کیڑے. انہوں نے 48 جیتی، انہوں نے 67 جیتی، انہوں نے 73 جیتی. کون سی جنگ آ رہی انہوں نے؟ تو آپ کی دعائیں کدھر گئیں؟ جب آپ 65 میں جنگیں کر رہے تھے کشمیر کی آزادی کے لیے، کدھر گئی؟ جب آپ 71 میں جنگیں کعبہ میں اور مسجد نبوی میں دعائیں کروا رہے تھے پاکستان کی سالمیت کے لیے، کدھر گئیں؟ 84 میں جب آپ سیاچین کے لیے دعائیں کروا رہے تھے، کدھر گئیں؟ کدھر ہے آپ کے عافیہ صدیقی کے لیے پورے ملک نے دعائیں کی؟ کیا دعاؤں سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں؟ بھیا آپ کو پہلے پنجابی کہتے ہیں اپنی پیڑھی تھلے سوٹا پھیرو. تسی جہے تواڈے کرن والے کام نے وہ تے پہلو کر. وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو.
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پہلے فضائے بدر تے پیدا کرنا 313 پہلو نکل کے گئے سی کہ پہلو ہی فتح آ گئی سی. انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی, انہوں نے ساری چیزیں کی ہوئی تھی, اور وہ رسول تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلمانوں کا نہیں تھا, وہ تو آخری رسول تھا, اس نے تو غلبہ حاصل کرنا ہی کرنا تھا. لیکن جنگیں دنیا میں جس کے پاس اسلحہ بہتر ہوگا, جس کے پاس فوج بہتر ہوگی, جس کی تربیت بہتر ہوگی, وہ جیتے گا. یہ دعاؤں سے جیتیں گے آپ. یہ اپنا اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کے اوپر اگر آپ اجازت دیں جی تو میں آپ کو بتا دوں. کنکلوڈ بھی کرنا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیں, یا پھر اگر لمبا کنکلوژن ہے آپ کا ہر باقی اور چیزوں کی طرح تو اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ پہ لے جاتے ہیں. ویسے تو ساری چیزیں کور کر لی ہوئی ہیں ہم نے, تقریباً سارے سوال کور ہو گئے ہیں, تو بس کنکلوژن چاہیے آپ کا. اب 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے, پبلک کا بھی میں نے بتا دیا کہ صرف پرامن پروٹیسٹ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کے, مسلم امہ کا بھی بتا دیا. دوسرا یہ جو دعائیں, تیسری کیونکہ پبلک کی دعائیں قبول ہوں گی, یہ لیڈروں کی دعائیں نہیں قبول ہوں گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں جی, پہلی شرط آپ کی روزی حلال کی پبلک بھی تو کر رہی ہے دعائیں قبول کروانے کے لیے. اس کے بعد آ جائیں کہ اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ جو آپ کے ہیں پڑھی لکھی میرے بچے اور بچیاں, یہ میں بڑی دل سوزی سے پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کی بیٹری میں کوئی مسئلہ تو مجھے بتا دیں. بیٹری میں مسئلہ نہیں ہے, بیٹری ابھی 5 منٹ چل جائے گی. ہاں جی 5 منٹ. تو میں یہ ان بچوں اور بچیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, بیٹا میرا صرف یہ ان سے میرا ایک درد مندانہ اپیل ہے, التماس ہے کہ بیٹا آپ کو کسی نے نہیں بچانا. میں آپ کو بتا دوں, آپ کو آپ نے خود بچانا ہے, پاکستان کو بھی آپ نے بچانا ہے. یہ میں پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جتنے پڑھے لکھے بچیاں بچے ہیں سارے کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. کسی جماعت نے آپ کو نہیں بچانا, کسی آرمی نے آپ کے ملک کو نہیں بچانا, کسی نے نہیں بچانا. آپ کو خود پہلے آپ قرآن پاک پڑھیں, خود ان عالموں سو کالڈ عالم دین جو ہیں ان سے جان چھڑوائیں اور خود قرآن پاک پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل کول رکھیں, کسی کے لیے چہرہ نہ بنیں, کبھی یہ تیش میں آ کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں. چپ کر کے اپنی تعلیم مکمل کریں, اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں, اس کو جہاد کہتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ کو خود دکھائے گا اور ہم اس رستے پہ چلیں گے. دوسری میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس وقت عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جاوید احمد غامدی صاحب, ان کو میں سب پڑھی لکھی جتنی پاکستان کی پڑھی لکھی کلاس ہے میں اس سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کی بات نہ مانیں. یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ نے پڑھنا اس کی بات مان لینی ہے, کریٹیکل انالیسس کریں اس کا. پاکستان میں ریسرچ کا کوئی مسئلہ کوئی رواج نہیں ہے, کریٹیکل انالیسس کا کوئی رواج نہیں ہے. آپ ان کی بات کو ٹھکرا دیں بے شک. بعد جو میں التماس کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں, یہ آپ میرا فکرہ نوٹ کر کے رکھ لیں, اگر ہم نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو یہ یروشلم تو دور کی بات ہے, بیت المقدس تو دور کی بات ہے, ہم مدینے کو بھی نہیں بچا پائیں گے, وہ بھی عیسائی ہمیں آ کے پروٹیکٹ کریں گے. بس میں اس پہ اپنی اختتام کرتا ہوں اور اجازت. تو اب کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہوپ فلی دوبارہ اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے اور اس پہ پوری سیریز کریں گے. اور تھینک یو سو مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ.